اللهم صل على محمد وہ ہماری اس سلسلے میں شروع ہوگی عبادت کے موضوع پر۔ وہ تو ہر فرد جانتا ہے کہ عبادت، نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں عبادت سے شمار کی جاتی ہے ہر جگہ، لیکن کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو عبادت کہا جاتا ہے؟ اور بلکہ خالی عبادت نہیں کہا جاتا ہے افضل ترین عبادت۔ لیکن وہ افضل ترین عبادتیں ہیں کیا کیا، اس کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ اس کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ تو اس سے پہلے آپ کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے امام آپ کے لیے فرماتے ہیں، دیکھیے ہمیں خالی ایک طرف کی چیز بتائی گئی کہ ہم کیا ہیں، ہم جنتی لوگ ہیں، لیکن جن جگہوں پہ ہمیں جنتی کہا گیا ساتھ میں ہم سے کچھ تقاضا بھی کیا گیا، تو خالی اتنی چیز دماغ میں بیٹھ جانا کہ ہم جنتی ہیں ان تقاضوں کو نہ بتانا، یا یہ کہ کہا جائے کہ بین الاقوامی طرح کی ایک سازش ہے کہ تمام مسلمانوں کو اسی قسم کی بات بتائی گئی، آپ کو، ہم کو، دوسروں کو، جن کو، سب کو یہی بتا گیا۔ مثلا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کو لے لیجیے، کہا جاتا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور جنت پہ چلے جاؤ، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت پہ چلا گیا۔ تو بھائی اس کی کچھ شرط ہے یا نہیں شرط ہے؟ اس کی بھی شرطیں بتائی گئی۔ تو اس طرح آپ جو مومنہ ہیں، مومن ہیں، آپ شیعہ ہیں، تو آپ کو بھی کچھ شرطیں بتائی گئی ہے، صرف یہی کہہ دیا جائے کہ آپ شیعہ ہیں، آپ جنت پہ جائیے، ٹھیک ہے آپ جنت پہ جائیے، کہا گیا بالکل صحیح کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت پہ جائے گا، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی کلمہ تو نہیں، اس کے کوئی تقاضے بھی، بلکہ جملہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت پہ جائے گا۔ اور خلوص اس کا یہ بتایا گیا کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، یہ ہے خلوص، وہ تو کہیں بھی نہیں نظر آتا کسی جگہ پہ۔ اسی طرح ہم سے بھی کہا گیا، چھٹے امام ہم سے بھی کہتے ہیں کہ تم شیعہ جنت کے لیے پیدا کیے ہو گئے ہو، جنت تمہاری خاطر پیدا کی گئی، یہی کہہ رہے ہیں نا، تم جنت کے لیے پیدا کیے ہو، جنت صرف تمہاری خاطر پیدا کی گئی۔ تمہارا نام صالح اور مصلح ہے، یعنی صالح پرہیزگار، نیک، متقی، مصلح یعنی کہ اصلاح کرنے والے، نیکی کی طرف بلانے والے، تمہارا یہ نام ہے۔ تم خدا سے راضی ہو اور خوش ہو، اور خدا بھی تم سے راضی اور خوش ہے۔ نیک کاموں میں فرشتے تمہارے بھائی ہیں، کتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، نیک کاموں میں فرشتے تمہارے بھائی ہیں، بس اب کیا کام کرنا، تم نیک کاموں میں جد و جہد کرو، نیک کام پتا ہوگا تب جد و جہد کریں گے، بتایا بھی جائے گا تو اب مسئلہ ایسا ہو گیا ہے گناہوں کی وجہ سے کہ ہمیں بتایا بھی جائے گا، ایک تو خیر بتا ہی نہیں جاتا، اور اگر بتایا بھی جائے گا تو دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کچھ کرے، کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہمارے اوپر۔ کچھ چیزیں بتائیں گے آپ کو، ذرا سنیے گا، غور کیجیے گا اور رحم کیجیے گا، اپنے اوپر بھی اپنے اولادوں کے اوپر بھی رحم کیجیے گا کہ کیا ہوگا۔ اس دنیا سے چلے جائیں گے، چلے جانے کے بعد آپ کو کیا پتا ہماری آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، پیچھے اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا آگے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا، تو ذرا اپنی ذات پہ رحم کیجیے۔ تو اس کے لیے سننا سمجھنا ضروری ہے، مولا اسی لیے بار بار کہتے ہیں تم اس وقت تک خوش نصیب نہیں بن سکتے جب تک علم نہ حاصل کرو۔ کس چیز کا علم؟ انہی ساری چیزوں کا علم حاصل نہ کرو، سرسری طور پہ وہ کہہ رہے ہیں تم خوش نصیب بن ہی نہیں سکتے ہو۔ اور ایک طرف اللہ کے رسول، دیکھیے اللہ کے رسول ایک دفعہ حضرت علی صاحب جنگ سے واپس آ رہے تھے، اللہ کے رسول استقبال کرنے کے لیے، لینے کے لیے گئے، جب لینے کے لیے جائے تو مولا سے کہا کہ اے علی اگر میں تمہاری خصوصیات، تمہاری فضائل لوگوں کو بتا دوں تو لوگ تمہاری پیر کے خاک کا سرما بنائیں، اپنے آنکھوں میں لگائیں، تمہاری فضیلت کیا بتا دیں ہم،
لیکن اس کے بعد کیا ہو رہا؟ اولی کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بی بی سیدہ سے کیا آگے کہہ رہے ہیں، ذرا تاریخی باتیں سنا کیجیے، دل میں کوئی غم اور رنج بھی پیدا ہوا کرے اس طرح کا کہ صرف ایک مراسم رسم کے طور پہ مجلسوں میں رو لینا بس ختم ہو گیا، خالی رو لیا، وہاں بھی اس رونے کا پورا فائدہ نہ اٹھائے کہ اس کا کیا پورا فائدہ اٹھایا جائے، کبھی غور و فکر سے بھی کام لیجیے۔ وہاں یہ بتا دیں کہ تمہاری فضیلت اگر لوگوں کو بتا دیں، لوگ تمہاری پیر کی خاک اٹھا کے آنکھوں کو سرمان یعنی اتنی فضیلت تمہاری ہے، باقی فضیلت بھی آپ مولا علی کے اکثر بیشتر سنا کرتی۔ دوسری طرف مولا علی خود بی بی سیدہ سے کیا حال کرے، اے سیدہ یہ حال ہے کہ لوگ مجھے کیا سلام کریں کہ میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے مسائل اٹھائے، کیسے کیسے مسائل لوگ اٹھائے، لیکن کیا کیا آپ تک یہ پیغام ضرور پہنچایا۔ سارے پیغامات آپ کی فلاح کے کہ آپ جنت میں کیسے جائیے گا، آپ قبر کے عذاب سے کیسے بچیے گا، دنیا میں کس طرح سے ایمان کے ساتھ زندہ رہیے گا۔ ہمیں تو دنیا میں زندہ رہنے کا ایک ہی طریقہ آتا، بس مال دولت اور راحت کے ساتھ ہم زندہ رہیں۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے، ان لوگوں کی فکر ہے جن کو آخرت سے کوئی واسطہ نہیں، جن کے نزدیک آخرت کوئی چیز نہیں۔ آپ کے نزدیک آپ صرف آخرت کے لیے پیدا کیے، بھائی کہتے ہیں تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے، جنت تمہارے لیے پیدا، یعنی ہم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ جب ہم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے تو ہماری ساری طاقت دنیا کے لیے کیوں، ساری کوششیں دنیا کے لیے، نیک نامی بدنامی مال دولت راحت آرام، وہ کہہ رہے کہ راحت آرام وہاں ہے، تم جنت تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اگر آپ بہت ساری روایتوں میں اور اٹھا کے دیکھیں تو ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا، یہ دنیا کس طرح سے بنی، یہ آسمان کس طرح سے بنا، کس کے لیے بنا، یہ جنت و حوریں کس کی وجہ سے بنی، بتائیے، آپ کو بتا چکے کس کے نور سے بنی، امام حسین علیہ السلام کے، یعنی جنت و یہ حوریں ان کے نور سے بنی۔ اور آپ خاموش سے درود بھی نہیں پڑھ رہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ وہ کہہ رہے کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی، تم اللہ سے راضی، اللہ تم سے راضی، تم فرشتوں کے نیک کاموں میں فرشتوں کے بھائی ہو، بس کیا کام کرو کہ نیک کاموں میں جدوجہد کرو، کام ہو رہی جدوجہد۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ یہاں آ رہے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کے بعد اب آگے پتہ نہیں کیا کرنا ہے آپ کو، خالی سیکھ کے بیٹھ لینا، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینا ہے، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینا، آگے بڑھ۔ پھر ایک اور حدیث اس سلسلے میں سنیے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں آپ کی خوشبو اور روح سے محبت کرتا ہوں، چھٹے امام فرما رہے ہیں، خدا کی قسم، بحر الانوار جلد نمبر ہے 65، خدا کی قسم میں آپ کی خوشبو اور روح سے محبت کرتا ہوں۔ آپ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے میری مدد کریں، آپ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے میری مدد کریں۔ سیدھے چپ رہنا پڑے گا، ایسا لکھا جا رہا ہے بچوں کی طرح، لکھتی جاؤ، سنتی جاؤ، سمجھتی جاؤ تاکہ کچھ بتانے میں کچھ دلچسپی پیدا ہو۔ یہ صرف یہاں پہ ڈکٹیشن ہو رہا ہے بھائی، کیا اس کے اچھا اوپر والی نیچے والی حدیث ایک جیسی ہے کہ نہیں جیسی ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری روح سے کتنی دفعہ کہیں گے میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہم لوگ کیا کریں، محبت کرنے والے ان کے جتنا کیا کرایا سب کو ملیامٹ کر رہے ہیں، وہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے زینت کرو، ہم ان کے لیے کیا بننا ہے؟ یہی چھٹے امام نے تو یہ بھی کہا ہمارے لیے زینت کرو، ہم ان کے لیے کیا بننا ہے؟ کہاں کہا جاتا ہے ہمارے لیے کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ہمیں دیکھ تم اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو ہماری طرف دعوت دو۔ کون سا عمل ہمارا ایسا ہے جس جگہ پہ ہم جاتے ہیں ہم تو صرف اسی فکر میں مال دولت پیسہ، کبھی ہم سے کتنے ایسے تاریخ کے اندر گزر کے گئے، تاریخ اٹھائیے دیکھیے پڑھیے اس کو دیکھیے، کتنے غریب غربا کیسے ایسے لوگ تھے فقیر، لیکن کیا لوگ ان کی شرافت کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ ہماری شرافت کو کون قسم کھائے گا؟ ہمیں تو قسم کھائے گا دور رہنا، دیکھیں دور رہنا ہے۔ ہمارا تقویٰ اچھا ہونا چاہیے، پرہیزگاری اچھی ہونی چاہیے، لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ صادق ہے، سچا سچ بولنے والا ہے، باحجاب ہے، حیادار ہے، مرد بھی ان کے حیا والے ہیں، عورتیں بھی ان کی حیادار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ساری خصوصیات تو ہماری ہونی چاہیے، تبھی تو کہہ رہے کہ ہمارے لیے زینت کرو۔ دنیا کا کوئی آدمی دنیا کے کسی کام میں جس میں آپ کو دلچسپی ہوتی ہے، اگر اس کے لیے کوئی بات کہہ دی جاتی ہے تو اپنی جان لڑا دیتی ہے، لیکن جب آخرت کے کام کے لیے یہ لوگ کہہ رہے کہ ہمارے لیے کام کرو تو ہمیں اس پہ کتنی سستی ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی نے یہی تو کہا ہے
کیا کہا نہ جانے کتنی بار سنا چکے ہیں. لیکن سنانے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ آپ کے لکھنے سے نہ. وہ مسئلہ وہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز دیکھیں، کوئی مسئلہ کوئی آئے، کوئی بات کرے، تو آپ کو فوراً وہ چیز قرآن کی آیت، حدیث، ساری چیزیں آپ کو یاد آنی چاہیے فوراً یاد. تو سمجھیے کہ ہم سمجھیں گے کہ ہاں آپ جو اتنے دن سے کلاس میں آتے 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 آپ پختہ ہو گئے. کیونکہ یہاں سے نکلنے کے بعد کہ آپ کی فکر بھائی ہونی چاہیے. کتاب اٹھایا، کاپی اٹھایا، دیکھا کہ یہ جو چیز تھی اس میں ایک حدیث مجھے یاد آیا نہیں، لاؤ دیکھیں وہ کیا لکھا ہوا، وہ قرآن کی آیت کیا لکھی ہوئی، وہ عالم نے کیا بتایا. یہی تو ہم نے کہا کہ آپ کیا کام کرتی ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو اس پہ جان لڑا دیتی ہیں، آپ پوری کوشش کرتی ہیں. جب کوئی پسندیدہ آدمی آپ کو کسی کام کے لیے دعوت دے تو اس پہ اپنی جان لڑا دیتی ہے. یہی ہوتا. تو آخرت کے کام کے لیے یہ آپ کو بلا رہے ہیں تو جان نہیں لڑا رہے. جبکہ مولا علی کیا کہہ رہے ہیں، جو فانی ہے اس پہ جان لڑاتے ہو. یاد آیا؟ جو باقی اس سے جی چراتے ہو. نہج البلاغہ یہی تو کہہ رہے ہیں، جو فانی ہے اس پہ جان لڑاتے ہو، اور جو باقی اس سے جی چراتے ہو. نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع سمجھتے ہو. نفع کیا ہے؟ آخرت نفع، اس کو نقصان سمجھتے ہو، اور نقصان کو نفع سمجھتے ہو. ہمیں پتہ ہی کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں سیکھیے، سیکھنے کے بعد آگے جا کے بتائیے. تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، نہ وہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے، لیکن ان کی منزلت کو دیکھ کے لوگ رش کریں گے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ بات. نہ وہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ وہ شہداء میں سے ہوں گے، لیکن ان کو دیکھ کر لوگ رش کریں گے. کیوں؟ ایک چیز بتا رہے ہیں، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے. یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے. کیونکہ اب امام حسین اسلام شہادت پیش کر کے چلے گئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر کے چلے گئے. وہ اسی کام کے لیے وہاں سے نکلے تھے سب بچے. بڑی امر بالمعروف کی ایسی کوئی مثال قائم نہیں کر سکتا جیسے امام حسین اسلام نے قائم کی. ارے تو اس میں سے کوئی تو چیز ہم لے سکتے ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، کسی طرح سے کرتے ہیں. اس کے بعد ماتم کیا محرم ختم ہو گیا، بس ختم ہو گیا، چلو پھر رسم و رواج کے پیچھے مت جائیے، ظاہر پرستوں کے پیچھے. جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا کیا کرتا؟ ظاہر پرستوں کے حوالے کر دیتا. تو یہ ظاہر پرستوں کے ہمارے حوالے کیا، ہم اس سے نکل جائیں باہر. نہیں، ہمیں ظاہر پرستی نہیں چاہیے. تو بہرحال تو یہ والی بات بتا رہے. تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہر کام اپنی مرضی سے کرتے رہتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. عذاب سے بالکل بے فکر ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بالکل بے فکر ہے کہ نہیں بے فکر ہے. کہاں پسینہ آ رہا، کہاں خوف پیدا ہو رہا، کہاں دل دھڑک رہا ہمارا کسی بات سے. اور جبکہ اس کو گناہ کبیرہ میں کہا گیا. اللہ کے اچانک آنے والے غضب سے بے خوفا رہنا کیا ہے کہ گناہ کبیرہ. اس کو گناہ کبیرہ بتایا گیا. اور اس کی بعض کتابوں میں اس کی وجہ لکھی ہوئی، جیسے عروج سعادت، اس کے اندر وجہ لکھی ہوئی. 4 وجہ اس کی بتا رہے ہیں تو کس وجہ سے ہوتا. اس میں ابھی ہم اپنے باپ کی طرف آ رہے ہیں، سب تمہیدی گفتگو وہاں سے چل کے تب اس عبادت کے باب میں پہنچے. آج وقت ملے گا وہاں تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے یہ نہیں پتا. تو 4 وجہ بتائی جا رہی. پہلی وجہ بتاتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے عظمت الہی سے غفلت، یعنی یہ جہل و نادانی ہے. عظمت الہی سے غفلت یہ جہل و نادانی ہے، یعنی عذاب الہی سے بے فکر رہنا. کیوں؟ عظمت الہی سے غفلت یعنی کہ یہ جہل ہے. اور اگر اعتقادی نہیں، دیکھو کافی لوگ تو کہتے ہیں یہ کفر ہے، اعتقاد نہ ہونا کفر ہے. عظمت و بزرگی کیسے پتہ چلے گی؟ عبادت میں سب سے پہلے چیز کیا چیز بتائی جائے گی. اس میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا. کون سی معرفت ہم نے حاصل کی؟ کہاں معرفت حاصل؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. عبادت میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو. تو ہماری غفلت و جہالت تو ہی ہے، جہالت و نادانی ہے ہماری. علم نہیں ہمارے پاس، اس لیے ہم جاہل و نادان ہیں. کسی چیز بتائی گئی، اگر بھروسہ ہے تو یہ غرور ہے، وہ عقل سے دوری ہے. انہیں اللہ کی رحمت پر بڑا بھروسہ کہتے بھی. یہ عام ہے سب سے زیادہ ہمارے ہم لوگوں میں سب سے زیادہ یہ عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ہمیں بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ غرور ہے اور عقل سے دور ہے یہ والی بات. پھر چوتھی چیز کیا بتائی جا رہی؟ کہہ رہے ہیں اپنے عمل پہ اعتماد ہو تو یہ خود پسندی. اب یہ لکھ لیجئے، جلدی لکھیے. آپ تو لکھنے کا عادی ہو گئی نا، تو تاکہ اس پہ گفتگو کریں، ورنہ تو خالی تمہید میں ہی پوری کلاس ختم ہو جائے گی. بغیر تمہید کے وہ عبادت والی بات پہ شروع کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. تو اگر یہ چوتھی چیز کیا بتا رہے ہیں، اگر عمل پہ اعتماد ہے تو یہ کیا ہے؟ خود پسندی ہے. ہم لوگ یہی عمل پہ سنیے ذرا کیا کریں. اگر نمازی ہے تو
خود پسندی مبتلا انشاءاللہ ہم بخشے جائیں گے. ہم نے تو حجاب کر لیا ہم بخشے جائیں گے. اکیلے آپ نے حجاب کر لیا, بیٹی آپ کی بے پردہ آپ کے ساتھ چلے, آپ نے حجاب کر لیا. اور اگر ماتم مجلس کریں گے ہم تو مولا کے ماتم مجلس کرتے ہیں, پھر ہم کہیں یہ خود یہ بھی خود یعنی یہ اپنے عمل پہ بھروسہ کرنا ہے, خود پسندی. کیونکہ نہ جانے کتنے ہمارے ایسے عمل ہیں کہ جو ہمارے بہت ساری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب کہاں گئی. تو جہالت کی وجہ ہے, نادانی اور جہالت ہماری نادانی اور جہالت ہے. ہم اسے قیمتی چیز سمجھ رہے ہوتے تو اس کی حفاظت کرتے. نماز کو آپ قیمتی چیز سمجھتی, یہ نماز کیا چیز ہے, جنت کی کنجی ہے, اس کو قیمتی چیز سمجھتی تو کیا ہوتا, تمام معصومین کے تمام ائمہ کے آپ دیکھتی کہ وہ کس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے, کیا کرتے کیسے کاپتے تھے نماز کے عالم میں. تو اس کا مطلب نماز کو کچھ سمجھتے تھے. اگر اس کو آپ ہم قیمتی چیز سمجھتے تو اس کو بچاتے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا ہے اب ہمیں بچائیں کہ نہیں. صبح کی نماز پڑھا, صبح سے ظہر تک کے درمیان انتہائی شدت کے ساتھ کہ عمل سے زیادہ عمل کے قبول ہونے کی طرف فکر کرو. مولا کے قول بہت پہلے آپ کو لکھوایا تھا کبھی کہ عمل سے زیادہ عمل کے قبول ہونے کی فکر میں رہو. ہم نے عمل تو کر لیا, اب یہ قبول بھی ہو رہا کہ نہیں قبول ہو رہا, کیونکہ کسی عمل کے بارے میں ہم کو یہ والی بات نہیں پتا کہ کس عمل کو کون سی برائی ہماری کس عمل کو خراب کر دے گی, نہیں پتا. باقی چیزیں پتا کہ یہ خراب کیسے ہوگا اور کیسے اچھا ہوگا, اس کی ساری چیزیں پتا. میگزین آیا اس کو جو آج سنڈے کے دن میگزین آج بہت زبردست ہے, ہم کہتے کیا ہے اس کے اندر آج بتایا گیا کہ بلڈ پریشر سے کیسے بچا جائے گا اور فلانا کیسے ہوگا. جی مایا کہ پوچھے جو اس کی ان کتابوں میں بتایا گیا کہ وہ بتائیں کہ کتنا بھی بلڈ پریشر سے بچ جاؤ گے, کتنی بھی شوگر سے بچاؤ گے, آخر کار موت تو ایک دن آنی ہے. لیکن یہ والی چیز جو ہے اس میں پھنس گئے تو پھنس گئے. ایک ایک گناہ بعد کا چیز 100 سال تک, اب 100 سال پتہ نہیں دنیا بھی ہے کوئی خبر بھی کھڑا کیا جائے گا کہ تم کھڑے رہو یہاں پہ. ہر چوکی پہ جتنی چوکیاں سب پہ ہزار سال ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا. وہ جو موت کے اس کے اندر موت کے جو آپ کے سر عابد کے جو کیسٹ تھے جو آپ لوگوں نے درد سنے تھے, موت کے درد سنے تھے آپ لوگوں اس زمانے میں آپ لوگ تھے. ظاہر چوزے ہیں ابھی انڈے سے نکلے ہیں. اچھا آپ لوگ نہیں تو سی ڈی کو لیجیے سنیے تو سنیے لے کے سنیے نا, اس کو سنیے تو اس میں دیکھیے ساری تفصیل تو بتائی گئی, ہر بات کی تفصیل اس کے اندر بتائی گئی. 50-55 کے قریب اس کے اندر دروس ہے, 55 دروس صرف ایک موت کے اوپر. تو یہ سکرا بیماری سے لے کر اور جنت کے اندر پہنچنے تک کے جتنے مرحلے راستے میں گزرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ رجت کا جو امام زمانہ کے آنے کا سب اس کے اندر دیا. اس طرح بے چینی سے ڈراموں کا انتظار کیا جاتا ہے. ذرا اس کو بھی لے کے جائیے, اس کو بھی ذرا سنیے, دیکھیے, اس میں سے لکھیے, نوٹس بنائیے, کاپی بنائیے. فاطمہ گروپ میں جو پرانی فاطمہ گروپ تھی اس میں لڑکیوں نے کاپیاں بنائی تھی, نوٹس بنائے تھے, اس کے باقاعدہ نوٹس دکھائے جاتے تھے. پڑھیے گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا, بہت مدد ملے گی. اگر کسی پہ کسی ایک سیڑھی کے اوپر عمل کر لیجیے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ انجام بخیر ہو جائے گا. کیونکہ اس کے اندر ساری چیزیں بیماری سے لے کر اور جنت کے اندر پہنچنے تک کے ساری تفصیلات اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائی گئی, سب چیز بتائی گئی. بہت ہی بہترین. لیجیے اس کو کتنا کہا جائے, کس طرح سے کہا جائے, اس کی لیجیے سنیے. کبھی تو ایسا کر دیں گے کہ آپ لوگوں کو وہ کہتے کہ یہ 3 درسوں کا امتحان ہوگا, سن کے آئیے, اس کا امتحان دینا ہوگا, ہوم ورک دے دیا جائے گا کہ ہوم ورک کیجیے. تو کیسے ماں باپ بیٹھ جاتے ہیں ڈنڈا لے کے بچے کو, نہیں پڑھنا امتحان ہونے والا ہے, یہ دنیا کے امتحان ہونے والا ہے تو ساری سختی ہوتی ہے, آخرت کی کسی بات پہ کوئی سختی نہیں ہوتی. تو یہاں ہم لوگ ماں باپ بھائی بہن جو بنے ہوئے ہیں وہ آخرت کے لیے بنے ہوئے ہیں, ہم سختی بھی کریں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کہ درود پڑھیے نرمی تو ہم یا تو غرور میں مبتلا ہے یا خود پسندی میں مبتلا ہے, 2 چیزوں میں. یا ہمیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, پتہ نہیں کیا کہاں بیٹھا ہوا کیا کرے گا ہمارے ساتھ, اسی لیے عذاب الہی سے بالکل بے فکر ہے, ہم کو کوئی فکر نہیں ہے. اور اسی لیے جو اللہ کے رسول نے بعض عقل مند لوگوں کی جو تعریف میں جو بات کی ہے, عقل مندوں کی تعریف میں بات کی, وہ کہتے ہیں کہ عقل مند نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے, عقل مند نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے. اور جاہل ترین انسان وہ تو, بلکہ عقل مند نہیں کہا, عقل مند ترین انسان وہ جو نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے. اور جاہل ترین وہ ہے جو گناہ کر کے مطمئن رہتا. پورا معاشرہ دیکھیے کیسا مطمئن ہے. اور جاہل ترین جو ہے وہ گناہ کر کے بھی مطمئن رہتا, وہ سمجھتا کیا کچھ ہو تو رہا نہیں, کچھ ہو نہیں رہا تو ہوگا ابھی.
جب ہوگا تو کوئی روک نہیں سکے گا، روکنے والا نہیں، عبرتیں لیتے نہیں، ماحول معاملہ دیکھتے نہیں کہ ہم کہیں دیکھیں کہیں کچھ کریں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو رہا تو ہم اسی کو پر چھوڑ دیتے ہیں، عبرتیں نہیں لیتے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ عبرتیں کتنی پھیلی ہوئی ہے، اس سے کوئی نصیحت لینے والا نہیں۔ کئی بار کہا تم میں خوش نصیب وہ شخص ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے، یعنی معاشرہ زمانہ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو نہ ہم عبرت حاصل کرتے کہ بیٹے نے باپ کی ناک کاٹ دی، آپ کو تو آپ سے زیادہ عبرتیں کہاں ملے گی جو پاکستان میں ملیں گی عبرتیں؟ یہاں جیسے صبح شام عبرتیں ہر طرح کی لوٹ مار سے لے کے پیسے سے لے کے اور جان اور مال اور عزت آپ کو کون سی ہے جس کی آپ کو یہاں پہ مثال نہیں ملے گی؟ سب سے زیادہ مثال تو آپ کو یہاں ملے گی۔ آپ کو بھی خوف نہ ہو اگر تو پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ بالکل غفلت کی آخری حد ہے کہ ان کو بھی خوف نہیں۔ ہمیں تو ہر وقت خوف میں مبتلا رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، صبح شام عافیت کی دعائیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالیے۔ ایک تو صحیفہ کاملہ میں موجود ہے عافیت کی دعا، وہ بھی پڑھیے، اور اس کے علاوہ تعقیبات نماز میں چھوٹی چھوٹی عافیت کی دعائیں ہیں وہ بھی ضرور پڑھیے، کیونکہ عافیت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں عافیت نہیں ملے گی تو نہ آپ کا نماز میں دل لگے گا، نہ روزے میں، نہ کسی نیک کام کرنے میں دل لگے گا۔ بھائی آخرت کی تیاری کی، دل و دماغ قابو میں رہے گا تو آخرت کی تیاری کیجیے گا، دل دماغ تو قابو میں نہیں تو آخرت کی تیاری کہاں سے ہو؟ اس کے لیے بھی ہمیں وہ چاہیے، آسائش چاہیے۔ لیکن جب آسائش سے سکون ملتا ہے تو ہم خرابی کی طرف نکل جاتے ہیں، ہم برائی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم خوشی کے موقع پہ ہمیں یاد کرو تو ہم تمہاری دعا قبول کر لیں گے۔ تمہیں خوشی کے موقع پہ کب یاد کرنا ہوگا؟ بھائی اطمینان ہے، خوشی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اس پہ کوئی حرام نہ ہونے پائے یہ یاد کرنا ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ حرام کام نہ کریں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اطمینان کے موقع پہ حرام کام نہ کریں، ہمیں سہولت اللہ دی ہے، ہمارا روزگار بھی صحیح ہے، کوئی پریشانی ہم کو نہیں، پر یہی تو بہترین موقع ہے اللہ کو یاد کرنے کا، ورنہ پریشانی تو خود یاد کروا دے گی آپ کو۔ دیکھیے ہاسپٹل وغیرہ میں جائیے، سب تصویریں، اب تصویر یاد آ رہی ہے، ہر آپ کو کمرے کے اندر روم کے اندر آپ کو قرآن اور تصویر ملے گی، قرآن رکھی ہوئی تصویر، سب باہر نکلیے گا تو انہیں لوگوں کو دیکھیے، یہاں تک کہ آپ کے 80-85 سال کی خاتون، یہی کہ آپ کے ایک ٹیچر آتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تو یقیناً صحیح بتایا ہوگا، وہ بتا رہے 85 سال کی خاتون ویل چیئر کے اوپر مختلف ڈرپ وغیرہ سب لگی ہوئی تھی، لیکن بال بھائی کرل کیے ہوئے گولڈن سے ساری اس کو نہیں پالی۔ جب غفلت پہ پہنچے گا تو یہاں تک پہنچ جائیے گا۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ یہی غفلت کی نشانی ہے۔ ہم لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں نا، جو گھروں کے اندر غیبتیں ہو رہی، چغلی ہو رہی، برائیاں ہو رہی، بیکار فضول گفتگو ہو رہی، یہ خود غفلت ہے۔ ہمارے آپ کے پاس وقت کہاں، دنیا میں ہمیں وقت ہی کتنا دیا گیا۔ تو بعض تو پرانے زمانے میں جو عابد لوگ تھے وہ کہتے کہ اگر اتنی عمر ہوتی، یعنی آج کل کے زمانے کے لوگوں کو بتایا گیا کہ ان کی اتنی عمر کہ ہم تو ایک سجدے میں کاٹ دیتے ہیں۔ یہاں کہا جائے کہ سجدے میں جا کے لا الہ الا اللہ تسمان کا انی کنتم من الظالمین پڑھیے 300 دفعہ، 400 دفعہ، 100 دفعہ، 50 دفعہ، 40 دفعہ، تو کہتے ہیں ہمارے سر میں درد ہو گیا، پورا دن بیکار ہو گیا ہمارا، آپ سے سجدہ کیا ہی نہیں جاتا، طولانی سجدہ آپ سے نہیں ہوتا۔ وہ کہا فلاں پانے کا اللہ کے رسول مجھے جنت کا آپ کے ساتھ جنت کے کیا کرے اللہ کے رسول، سجدوں طولانی سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ وہ کہہ رہے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، کیا ہم سے سجدہ ہی نہیں ہو رہا؟ جنت غفلت، یہ صحیح معلوم ہے، کتنی بھی آپ سے بات کرے لیکن چہروں سے، مہروں سے، انداز سے پتہ چلتا کہ جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے، ورنہ تڑپ نہیں ہے ہمارے اندر جنت حاصل کرنے کی کوئی تڑپ نہیں ہے، یعنی نیک کام کرنے کی تڑپ، کیونکہ اس کا انجام تو بالآخر جنت ہوگا، تو کوئی تڑپ نہیں ہوتی۔ بہرحال تو کہہ رہے کہ عقل مند ترین انسان وہ ہوتا ہے جو نیکی کر کے بھی ڈرتا کہ کہیں کوئی ایسی بات ہم سے نہ ہونے پائے کہ ہماری یہ نیکی ضائع ہو جائے۔ اور جاہل ترین آدمی جو ہے وہ برائی کر کے بھی مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ مغرور ہے یا خود پسندی میں مبتلا ہے یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتا نہیں کسی نہ کسی سے۔ اور پھر ایک جگہ پہ مولا علی، یہ تو رسول اللہ نے کہا بحار الانوار جلد 77، وہاں سے پھر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت بڑی جہالت یہ ہے، بہت بڑی جہالت یہ ہے کہ انسان اپنی جہالت سے ناواقف، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اکثریت تو اسی میں مبتلا، اکثریت کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے لوگوں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہم لوگ جو ہے اکثریت تو اسی میں کہ ہم جس مقام پر ہم لوگوں کو ہونا چاہیے ہے اس مقام تو ہم نہیں۔ محمد آل محمد کے ماننے والے ہیں، ان لوگوں کا سارا علوم انہوں نے دیا ہوا، کتنا علوم چھوڑ کے گئے، ہمیں کیا معلوم، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔
تو اکثریت تو ہمارے یہاں اسی میں کہ سب کہتے ہیں کہ بہت بڑی جہالت یہ ہے کہ انسان اپنی جہالت سے ناواقف ہو. ہم اپنی جہالت سے ناواقف. ہم آپ سے پوچھ لیں گے بتائیے بہت سارے لوگوں سے جنت کے دروازے پہ بھی مذاق کیا جائے گا. کون لوگ ہیں وہ نہیں پتا تو کیسے مذاق. بہت سارے لوگ ایسے اونٹنیوں کے اوپر بیٹھا کے لائے جائیں گے کہ جن کے پیر میں جو تسمہ اس کے نیچے بنا ہوگا اس کے اندر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. کون لوگ ہیں کہ نہیں پتا. یہ سارے تو فائدے والی بات بتائی جا رہی ہے, تو شوق والی بات بتائی رہی ہے کہ جو لوگ جنت پہ جانے والے ہوں گے ان کی بات بتائیے. ہم جائیں گے کہاں کرنا, ہم سیدھے جنت پہ جائیں گے. بات ایک بھی ہم نہیں پتا جنت کوئی بھی بات نہیں پتا. پوری تفصیل ہے جنت کی وہاں اس موت والی سیڑھی میں پوری جنت کی بھی تفصیل ہے. لیکن پوائنٹ الگ الگ بنا کے خوبصورتی کے ساتھ بنا کے لکھیے بھی. کبھی لا کے دکھائیے کہ دیکھیں یہ پوائنٹس ہم نے لکھے ہیں بنائے ہیں, شاید آپ کے کسی دروس میں کام آئے. وہ کچھ ہیلپ بھی کیجیے گا کہ ہیلپ تو کوئی بھی نہیں کیجیے گا. اسے شوق پہ ہوتا ہے, شوق پہ کام کیا جاتا ہے کہ آپ مدد کریں. پھر وہ تو کہہ رہے ہیں ٹوٹا ہوا قلم دے دو تو بھی تمہیں فائدہ ہے, عالم کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا قلم پکڑا دو. تو یہاں ہماری مدد کرنے کے لیے کم سے کم اتنا تو کہ آپ نکلیے, باہر نکلیے, اتنا اچھا کریں. بعض کلاسوں میں جانا شروع کر دیے, وہاں جا کے کام کیجیے. اب تو آپ پرانی کلاس کی ہو گئی نا بچیاں, آپ خود سیکھ چکی ہونی چاہیے. اب تو آپ کو آگے نکل کے کام کرنا چاہیے. وہ کہہ رہے نہ وہ شہدا میں سے ہوں گے نہ وہ انبیاء میں سے ہوں گے, لیکن لوگ انہیں دیکھ کے رش کریں گے. ابھی سنائے نا وہ کون لوگ ہیں, یہی والے لوگ جن کے لیے ہم آپ کو دعوت دینے کے کام کیے. لکھ کے بھی کام کیا جا سکتا ہے, کتاب لکھ کے بھی کام ہو سکتا ہے, زبان سے بول کے بھی کام ہو سکتا ہے, ہر طرح سے بھی کام ہو سکتا ہے. کیجیے, اس میں حصہ لیجیے. اس سے بھی حصے میں یہی کہ ہم کو بچپن سے عادت ڈالی گئی ہے, اماں کی گود پہ بیٹھ کے مسجد سنتے رہتے تھے, ہم ہوتے رہتے مسجد. کوئی اب تک عادت پڑی ہوئی بس سن رہے بیٹھے ہوئے, تو سن رہے کچھ کیجیے بھی, نکلیے کام کیجیے. لڑکیاں دیکھیے آپ کے ملک کے اندر, باہر کی کیا بات ہے, لڑکیاں سائیکل نہیں چلا رہی. کل سائیکل ریس ہو رہی تھی, لڑکیاں بھی چلا رہی تھی, لڑکے بھی سائیکل پیٹ نے لے جائے دیوار سے ٹکرا دیا اسلام. وہ کہہ رہے ہیں ہر سال ہمیشہ ہونی چاہیے, ہم لوگ اس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ اولمپک میں جائیں گے. لیکن ان کا شوق کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے. آپ اس کمرے سے نکل کے اس کمرے میں 10 دینے کے لیے جانے کو تیار نہیں ہو رہی اب تک. کیا آپ بھی کچھ سیکھ جائیے, سمجھ جائیے. سبحان اللہ کیا اچھے گفتگو کر رہی بچی, کس کو کام پہ لگایا جائے, یہ کام کرے گی. عام جگہ پہ کام کہاں ہو رہا, باقی سب جگہ کام ہو رہا ہے. انٹرویو لیا تھا, سب کچھ کیا تھا, تو دیکھیے اس سے نہیں ہوتا کہ واہ واہ اللہ تعالیٰ تیرا دین اب ایسا ہو گیا کہ کوئی اس کی طرح رغبت کرنے کو تیار نہیں ہو. کیسی کیسی قربانیاں حضرت آدم سے لے کے خاتم تک تمام ائمہ اور تمام علماء نے قربانیاں دی. ان قربانیاں سے پھر کیا ہو گیا ہے, لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح رغبت نہیں دلائی گئی. دل کے اندھوں کے لیے سر دست یہی دنیا ہے. مولانا نہج البلاغہ, ہم لوگ دل کے اندھے ہو گئے, ہمارے لیے سر دست یہی دنیا, اس کے پار تو ہمیں کچھ دکھتا ہی نہیں, جبکہ وہ دکھا رہے ہیں ہمیں. یا دنیا والے جب کوئی چیز دکھاتے ہیں تو چاند کی بھی ہمیں نظر آنے لگتی ہے, اور مریخ کی بھی نظر, ہر جگہ کی نظر آنے. وہ دکھا رہے ہیں ہر جگہ کی, یہ برزخ سے لے کے قیامت تک میدان اور جنت تک کی چیزیں دکھا رہے ہیں, ہمیں کوئی دکھائی نہیں دے رہی. ہم تو ان کی آنکھوں سے دیکھنے کا عادی ہے, پاک و پاکیزہ طہارت والی نگاہوں سے دیکھنے کا عادی. کہاں کہ مولا دکھا رہے ہیں بس ہم دیکھ رہے ہیں, مولا سنا رہے ہیں بس ہم سن رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دل کے اندھوں, ہم دل کے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے سردست یہی دنیا. تو مولا کہتے ہیں کہ بہت بڑی جہالت یہ ہے کہ انسان اپنی جہالت سے ناواقف ہو, وہ ہم لوگ ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں رسول اللہ, فرماتے ہیں جاہل وہ ہوتا ہے, جاہل وہ ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ دنیا. اس میں بھی آپ کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے حدیثیں نکال کے لے کے آتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کی طبیعت اور فطرت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, کیسی فطرت ہے لوگوں کی. تو اس لیے جاہل کی جہاں ہو رہی تھی, ہم نے کہا لوگ علم کے حوالے سے, مطلب کوئی ایسی تو نہیں کہ آپ کو جاہل کون ہے اور عالم کون ہے بولی, لیکن درمیان بھی والی بات آ گئی کہ غفلت جو خود پسندی یہ ہو کیوں رہی, کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہی. جو ابھی آئے تو ہم نے کہا 2-1 حدیثیں اور نکال کے آپ لکھوا دیتے ہیں, یاد کر لیجیے گا, زمانی آپ کو یاد. وہ کہتے ہیں کہ جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے. جب سنیے گا بہت اچھی حدیث ہے, یاد رکھیے گا. وہ بڑا بڑا بورڈ لگا دینا چاہیے, بلکہ اپنے لیے سب سے پہلے گلے میں اپنا لٹکا لینا چاہیے, کہ تاکہ ہم ہفتے مہینے بھر تک اس کی پریکٹس کریں کہ ہم جاہل تو نہیں کہیں. کہتے ہیں جاہل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے, خواہ وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شان والا کیوں نہ ہو. خواہ وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شان والا کیوں نہ ہو.
ہمارے یہاں سارا زور خوبصورتی دیا جاتا ہے آج کل کے نہیں، طرح طرح کے ایڈ بنائے جاتے ہیں صرف اسی طرح سے کہ آپ کے دل کو کسی طرح سے اپیل کر جائے یہ چیز آپ کی خرید لی جائے. وہ تو ہم تو فلانی آپا تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے، سچ نہیں بولتی، حالانکہ پورا پورا معاشرہ جھوٹا ہے، سب جھوٹ ہے. صرف اسی لیے آپ خوبصورت بن جائیے، خوبصورت بن جائیے. کیا ہوگا خوبصورت بن گئی؟ وہ تو کہہ رہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شان والا کیوں نہ ہو. یہ جاہل ہے. کہتے جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے. اب چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے سرمایہ دار ہو، یا کوئی بھی ہو، کتنا بھی حسین ہو، ذرا آپ دیکھ لیجیے، غور بھی کیجیے کہ دنیا میں کن کن لوگوں کو آپ پسند کرتی ہیں، کون کون آپ کے فیوریٹ ہیں. وہ تو سب اللہ کے نافرمان ہیں، وہ تو گناہ کرتے ہیں، وہ کہنے وہ جاہل ہے. آپ جو اللہ کے نافرمان ہے اسے آپ کو اپنا وہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو جو اللہ کے نافرمان اسے دل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو پسند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو اسے نفرت کر رہا، ہم اسے دوستی کر رہے ہیں. چاہے قلبی دوستی کیوں نہ صحیح کہ اس کو نہیں پتا چل رہا، لیکن دل سے تو ہم نے اسے دوست بنایا ہوا. بچے بھی یہی کر رہے ہیں، بڑے بھی یہی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں. گھنٹوں بیٹھ کے تذکرے ہو رہے ہوتے، کہے جا رہے ہوتے کہ نہیں ہمیں تو وہ پسند ہے، ہمیں تو وہ پسند ہے. یہ والی بات جو جس کو پسند کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اگر کھڑی کر دیا جائے گی پھر کیا ہوگا؟ وہ کہا نہیں، ایک روایت ہے نہیں، تو پتھر بھی اگر ہم سے محبت کرے گا تو وہ بھی ہمیں ہے، یاد ہے؟ تو پھر تو پتھر بھی محبت کرے گا اور ہم پتھر سے محبت کر رہے ہیں، الٹا کام کر رہے ہیں. جو پوجا کر رہے ہیں، رام نام کر رہے ہیں، ہم ان سے ان کے پیچھے لگے ہوئے. ہم دیکھ نہیں رہے کہ وہ نافرمان ہے، کس قدر نافرمان گناہگار ہے، لیکن ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ان سے. تو یاد رکھیے، کہتے جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے، یعنی کہ گناہ کرتا رہتا، وہ جاہل ہے، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شان والا کیوں نہ ہو. ایک اور روایت رسول اللہ کی یاد آ رہی، امتحان کے طور پہ، یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو لکھوانا یا بتانا، امتحان کے طور پہ بتاتے رہتے ہیں، اس لیے بیچ بیچ میں ہم پوچھیں گے کہ وہ حدیث یاد آ رہی ہے. صحیح 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 آپ کہیں کسی حد تک تو پہنچی. دیکھیے یوں یاد کرنا چاہیے، بہت سارے کل قیامت کے دن ہلاک ہوں گے. خوش شکل زبان دراز بلند مرتبہ، دیکھیے یہ بھی کہ خوش شکل زبان دراز بلند مرتبہ کل قیامت کے دن ہلاک ہوں گے. تو اس کے اوپر نہیں جائے کون کیوں ہلاک ہوں گے، اس وجہ سے ہلاک ہوں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس لیے. اچھا، اس کے بعد یہ تھا رسول اللہ کی بحر الانوار سے. پھر یہ ہو کیوں کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر کوئی پلاننگ نہیں، دور اندیشی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا پلاننگ دیکھیے بہت ضروری ہے زندگی میں، پلاننگ بہت ضروری. روز مرہ کے جو دن آپ کا ہے، ہفتہ ہے، دن ہے، اس کی پلاننگ ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم سے غفلت ہوتی ہے، وقت گزرتا چلا جاتا. کتنی ایسے ہیں کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے، بلکہ پوچھتے کہتی ہیں تو ان کو مثلا نماز شب کی فضیلت پتہ ہے لیکن نہیں پڑھ پاتی. کیوں؟ پلاننگ نہیں، اپنے دن کو بانٹا نہیں کہ ہمیں کیا کرنا، اور یہ وقت آ گیا تو اب تو ہمیں جانا، اب تو یہ ہماری پڑھائی کے وقت ہے، ریڈنگ ٹائم ہمارا، یہ پڑھائی کے وقت. کوئی پلاننگ نہیں ہماری، بس یوں ہی وقت گزر رہا ہے، جو مرضی آئے کرتے چلے جائیں. تو پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ جو ہے ہمارا وقت صحیح طرح سے نہیں گزرے گا تو یہ غفلت ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں دور اندیشی. دور اندیشی کی تو اس قدر روایتیں ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. ہمیں دور اندیشی آتی ہے. کتنوں کیا بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ کیا کام کرتی ہیں کہ بس اسی دن سے ان کے لیے اچھے بھر کی دعا مانگنا شروع. کتنے لڑکے ہیں جو شعور آ جائے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی عورت نہ دینا جو ہمیں ہلاک کر دے. تو ابھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اس کو اماں پھر ان کو ڈھونڈتی رہتی ہے، وہی خوش شکل بلند مرتبہ تلاش کرتی رہتی. پھر یہ والی بات ہوتی رہتی اپنے اندر جو ہے اللہ پہ بھروسہ. پچھلی والی کلاس جو تھی کہ پروردگار سے راضی ہیں، بھروسہ ہم پروردگار کی اطاعت کر رہے. باقی تو ہمارا جب ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمارا پروردگار ہے. پروردگار کیا پرورش کرنا، وہ تو سارا کام ہمارا خود ہی کرے گا، ہمارا کام نہیں کرے گا. ہمیں بھروسہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام کرے، سب کام ہمارا کرتا ہے. تو ہم کو دور اندیش ہونا چاہیے. اگر دور اندیش نہیں ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہم غور نہیں کریں گے، جو یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی، تو پھر جو اچانک آنے والا اللہ کا عذاب ہے اس سے ہمیں بے فکر نہیں رہنا چاہیے. اس پر ایک آپ کو واقعہ سناتے ہیں. پہلے ایک آدھ حدیث دور اندیشی کی لکھ لیجیے، تو پھر ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دور اندیشی اس بات کا نام ہے
دور اندیشی اس بات کا نام ہے کہ تم خدا کا تقوی اختیار کرو اور خدا کی رحمت سے دھوکہ نہ کھاؤ. ہم لوگ خدا کی رحمت سے اللہ ہمیں ڈھیل دے رہا تو ہم دھوکہ کھا رہے ہیں. ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا کرتے چلے. لیکن دور اندیشی اس بات کا نام ہے. مولا علی یہ کہہ رہے ہیں دور اندیشی ہے کہ تم اللہ کے رحمت سے دھوکہ نہ کھاؤ. کہ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں اللہ کے، پھر جو پکڑے گا تو پھر اس وقت اپنے آپ کو چھوڑانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اگر وہ پکڑ لے گا تو ہم بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو. کہنے کہ اللہ کی رحمت سے دھوکہ نہ کھاؤ. پھر کہتے ہیں ابن مسعود سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہ تو اللہ کے بارے میں دھوکہ کھاؤ، نہ اللہ کے بارے میں دھوکہ کھاؤ، اور نہ ہی اپنی نمازوں اور اعمال نیکیوں، نہ ہی اپنے نمازوں، اعمال اور نیکیوں اور عبادت کے دھوکے میں رہو. ہر وقت ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی رحمت سے دو. تقوی سے ہر وقت ڈرتے رہو، گناہ نہ کرو. اللہ سے ڈرو، گناہ مت کرو، ظلم نہ کرو، کیونکہ ظلم کرو گے تو اس کا انجام تم بھگتو گے یا تمہاری اولاد بھگتے گی. یہ بھی سمجھ لیجیے. اب تو وہ ماں باپ ہی نہیں رہ گئے. جیسے جیسے گناہ کرتے لوگ چلے جا رہے ہیں، ماں باپ کے دل سے وہ والی محبتیں ختم ہو گئی جو کسی زمانے میں کبھی ہوتی تھی. یعنی ماں باپ کی محبت ایسی اسٹینڈرڈ کی محبت کہی جاتی کہ اللہ تک اس کے بارے میں کہتا کہ 70 ماں سے 70 گنا زیادہ. ماں کا نام بھی آ رہا ہے. لوگ ایسی مائیں کہاں رہ گئی؟ یہ گناہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو دل میں ممتا ڈالتا ہے نا، محبت ڈالتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کام ہے. اگر یہ ڈالتا تو کائنات میں پرورش نہ ہوتی. تو یہ ڈالا تو ہم نے کیا کیا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا کو گناہوں کی وجہ سے ہم نے گھٹا دیا. یہ گھٹ گئی. ہمارے دلوں میں ویسی ممتا نہیں رہ گئی کہ جیسی کبھی رہا کرتی تھی. کبھی ہوا کرتی تھی کہ ماں یہ چاہتی تھی کہ باپ یہ چاہتے ہمارے بیٹے کو تکلیف نہ ہونے پائے کسی طرح سے، نہ زحمت نہ اٹھانے پائے. تو وہ پڑھے لکھے تھے، وہ جانتے تھے. ہمارے ایک عالم رات کو اٹھے، جب نماز شب کے لیے اٹھے تو ان کے ساتھ ان کا لڑکا بھی اٹھا. لیکن جس سفر پہ جا رہے تھے باقی لوگ سوئے ہوئے تھے، تو وہ لڑکا کہنے لگا بابا جان دیکھیے یہ لوگ سو رہے، اٹھ کے نماز پڑھ رہے. کہ بیٹا تم سے یہ بہتر ہے، تم تو کم سے کم ان کی غیبتیں، تمہاری غیبت تو نہیں کر رہے. تم نماز پڑھنے کے لیے کیا اٹھے، فوراً دوسروں پہ اعتراض شروع کر دیا. یعنی کسی جگہ پہ چھوڑتے نہیں تھے اپنی اولاد کو کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے. ہمیشہ تنبیہ کر کے رکھتے تھے، روک کے رکھتے. سمجھتے تھے یہی فائدے کی بات ہے، روک کے رکھنا ہی فائدے کی بات ہے. ہم اس کو روک کے رکھنے اوپر. تو آج کل کے ماں باپ تو گناہوں کی وجہ سے بالکل ختم ہو گئے. تو کسی زمانے میں کوئی واقعہ کبھی سنایا جاتا تھا، پتہ نہیں وہ آج کے دور میں مطابقت کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن بہت پرانے زمانے کا واقعہ ہے کہ وہ ماں کا دل نکال کے لے کے گیا اور جس سے محبت کرتا تھا اس نے کہا تھا ماں کا دل لے کے آؤ تو ہم جانیں گے تم مجھ سے سچی محبت کر. وہ ماں کا دل لے کے گیا، راستے میں بھاگا ہوا جا رہا تھا کہ ٹھوکر لگی تو وہ گر گیا تو اس کے ہاتھ سے ماں کا دل بھی چھوٹ گیا. تو اس سے آواز ہے بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ کہاں ہے ایسی ماں؟ اللہ اکبر، کہاں ہے؟ نہیں ہے. کیونکہ جانتی نہیں کہ ہمیں بیٹی کو کیا تعلیم دینا کہ ہماری بیٹی جو جائے گی تو وہاں پہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہونے پائے. کون کون سی دعائیں اس کو تعلیم دینا، کون کون سی باتیں اس کو تعلیم دینا. کیا تمہارے دل میں ڈر نہیں کہ تمہارے جگر کا ٹکڑا جو ہے کہیں جا رہا کہ تم وہ چین و سکون اور آرام سے رہے؟ تم تو مسلح سے اٹھو نا. یا تو ماں باپ باقاعدہ خود سے یہ والا کام کرتے. چیمبر والے ایکو لگتا ہے بیٹی کی شادی کے اندر، اسپاٹ لائٹ کے ذریعے سے بیٹی جا رہی ہے اسٹیج کو پر. سب کیا ہو رہا ہے؟ غفلت، جہالت تو غفلت ہے. کوئی بولنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. تو معلوم نہیں کہ کیا ہوگا. تم جس بیٹی کو بھیج رہے ہو شادی کرنے کے لیے بھیج رہے تو یہ جو گانا بجانا ہے کیا بدنصیبی لے کے آئے گا ساتھ میں؟ کہ تمہاری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا؟ تمہیں اولاد کی فکر نہیں، کچھ نہیں فکر کہ ہماری اولاد کے ساتھ بعد میں کیا ہوگا. بس مر گئے تو ہم مر گئے. نہیں، مرنے کے بعد بھی دیکھو کہ ہم مر جائیں. دل تو تمہارا ایسا ہونا چاہیے کہ تم یہ سوچو کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں ہماری اولاد پریشان نہ ہونے پائے کسی طرح سے بھی. تو ہم کیا کام کریں جو ہماری اولاد پریشان نہ ہو. ہم یہیں سے منصوبہ، کیونکہ ہم ماں ہیں، ہم باپ ہیں، تو ہمارے جیسا دل تو ان لوگوں کا نہیں. تو ماں باپ کا دل جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ کرتا، وہ ان کی حفاظت کے لیے سامان مہیا کرتا. بچے تو ابھی غافل ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا سامان پیدا کرے. حضرت عیسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے، لکھ نہیں سکتی آپ، کیونکہ ہم جلدی واقعہ سنا رہے کہ واقعہ میں بھی رک حضرت عیسیٰ تو آپ لوگ حضرت عیسیٰ جی آگے بولیے. یہ ہوگا تو ہو چکی کلاس ہماری.
حضرت عیسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک دریا پڑا، وہاں رکے، رکنے کے بعد آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا لیٹ گیا، تھوڑا سا آرام کر لے، اتنے میں دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آیا ہے، اس نے دریا سے پانی پیا اور پانی پی کے جب جانے لگا چلا گیا وہاں سے، تو وہ ایک تھیلی تھی جس میں پیسے، وہ بہت ساری چیزیں تھی، پیسے وغیرہ، وہ وہیں بھول گیا، بھول کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا آیا، گریڑیا جو کہتے ہیں گائے بکری جو چلاتے ہیں، بھیڑ بھیڑ چلاتے ہیں، وہ وہاں آیا، اس نے پانی نہیں پیا، دیکھا پیسہ پڑا ہوا، اس نے لیا، یہ جاؤ تھا، وہ بھی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک بوڑھا آیا بیچارہ جو گٹھر وغیرہ لکڑی کے لادے ہوئے تھا، وہ آیا، اس نے وہاں یہ گٹھری اتارنے کے بعد پانی پیا، پانی پینے کے بعد بہت بوڑھا تھا، غربت اور بڑھاپا اور کمزوری اس کے چہرے سے آیا تھی، وہ آگے وہاں بیٹھ گیا۔ اس کو یاد آیا کہ نہیں، میں تو پیسہ وہاں چھوڑا ہے، فوراً گھوڑا اس نے موڑا، وہ یہاں پہنچا تو دیکھا یہاں پہ ایک بوڑھا تھا، اس سے کہا لاؤ میرا پیسہ، دیکھا میں کیا جانوں تمہارا پیسہ کہاں پہ، پھر نہیں میرا پیسہ دو۔ دونوں میں تکرار ہوئی، تنابی ہوئی، یہاں تک کہ گھوڑ سوار نے اس بوڑھے کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ آپ کو جیسے افسوس ہو رہا نا، عجیب طرح ایسے کر رہی نا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی افسوس ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ہائے پروردگار یہ کیا ہوا، پیسہ کوئی اور لے گیا، قتل کوئی اور کر دیا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ عین میرا عدل ہے، یہ میرا عین عدل عیسیٰ۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اب جو اصل مسئلہ کیا بتایا جا رہا ہے، جس کو میں نے اس بات کے لیے چنا ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولادیں بھگتیں، دنیا میں بھی بھگت سکتی ہیں اور آخرت ہمارے جانے کے بعد بھی بھگت سکتی ہیں۔ کب بھگتے ہیں؟ ہم چلے گئے یا ہماری آنکھوں کے سامنے بھگت رہی تو بھی کیا ہمارا دل نہیں کٹے گا؟ ہمارا دل تب بھی رنجیدہ ہوگا۔ تو ہمیں ہر وقت خوف زدہ رہنا چاہیے، کم سے کم دیکھیں کتنے بہانے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، کہ اولاد کی محبت کی وجہ سے بچا لو اپنے آپ کو گناہوں سے، مولا کی محبت سے بچا لو کہ محمد آل محمد سے کبھی بھولے بھٹکے اللہ کی محبت آ جائے، کہاں کون سکھا رہا، کون کر رہا، کس نے سیکھا ہوا، اللہ کی اس سے اوپر کی کوئی محبت ہی نہیں۔ اگر کسی بادشاہ سے کسی فقیرنی کو محبت ہو جاتی ہے یا بادشاہ کو اس فقیرنی سے محبت ہو جائے تو اس کو لا کے نہلا دھلا کے اس کو اپنے محل میں رکھتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہماری وہ بنا دو، ملکہ بنا دو، تو کتنا بلند مقام دے دیا۔ اگر اس بادشاہ سے ہماری محبت ہو جائے تو ہمیں کون سا مقام دے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام محل کی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور نظارہ کر رہے تھے، اتنے میں حضرت جبریل آئے کہ اے یوسف، یہ جو دیکھ رہے ہو بندہ جو نیچے جا رہا ہے پھٹے حال پھٹے حوال میں، تم جانتے ہو کون ہے؟ کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا کون ہے، یہ وہی بچہ ہے جو اب بڑا ہو گیا جس نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ فوراً حضرت یوسف نے بھیجا، لوگوں کو اسے بلا کے لایا گیا، وہ کہا کہ اس کو نہلا دھلاؤ، کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو اتنی کنیزیں دے دو، یہ کرو وہ کرو۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اے یوسف چند لمحے کے لیے اس نے تمہیں تمہاری پاک دامنی گواہی دو اور اس میں کوئی شک نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی پاکی کی گواہی دو یا شرط میں لا الہ الا اللہ، تو سوچو پروردگار تمہارے لیے کیا کہے۔ شک نہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے۔ تو ہم اگر اللہ سے محبت کر لیں تو پھر اللہ ہمیں کہاں پہنچا دے گا؟ یہاں تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کیا، ذرا سی محبت کی تو کہاں سے کہاں حضرت یوسف نے پہنچا دیا۔ دنیا میں عام محبت ہوتی، کہاں سے کہاں لوگ پہنچا دیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں بہانے سے ڈرا رہا، کبھی ڈرا کے کبھی محبت دلا کے، کہ بچوں کی محبت کے ذریعے سے ہمیں گناہ سے بچانا چاہتا تاکہ ہمارا کوئی دائمی نقصان نہ ہونے پائے، آخرت میں ہمارے کوئی نقصان نہ ہونے پائے۔ کہا کہ میرا عین عدل ہے، یہ جو لڑکا پیسہ لے کے چلا گیا ہے، اس کے باپ نے، گھوڑ سوار کے باپ نے اس لڑکے کے باپ سے قرضہ ادھار لیا تو جو اسے واپس نہیں کیا، یہ پیسہ اس کے قرضے میں واپس چلا گیا، یعنی ہو گیا۔ اور اس بوڑھے نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا، تو اب یہ قصاص اس کا ہو گیا کہ اسے قتل کر دیا گیا، یہ قصاص دے دیا، تو ہو تو گیا پورا، تو مکافات عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ہم اگر جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کبھی سوچتے ہی کہ ہم تو کون سی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھیے، آپ نے غیبت یا چغلی کے ذریعے سے قطع رحمی کروائی یا نہیں کروائی؟ لوگوں میں دوریاں کروائی یا نہیں کروائی؟ کہا جا رہا کہ قطع رحمی اور جھوٹی قسم، پانچویں امام محمد باقر اسلام ارشاد محمد
پہلے قطع رحمی اور جھوٹی قسم یہ کیا کام کرتی ہے؟ یا قطع رحمی بھی ہو رہی جھوٹے قسم، یہ گھر کے گھر اور نسل کے گھر بے شراب کر دیتے اور نسل کے نسل منقطع کر دیتی ہے، نسل منقطع ہو جاتی ہے جھوٹی قسم اور قطع رحمی. جھوٹی قسم اور قطع رحمی گھر کے گھر بے شراب اور نسلیں منقطع کر دیتی ہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں ڈرایا جا رہا، ہمیں بتایا جا رہا کوئی پانچویں امام یہ چھٹے امام ہے، یہ ان امام کی آج نظر ہو رہی ہے، وہ نظر کرائی پھر جو پیغام آپ کو دیا پانچویں امام کہہ رہے ہیں، پانچویں امام پیغام دے رہے ہیں، وہ سارے پیغامات کہاں، انہیں کس بات کے لیے پیغام دیا؟ پیغام کس بات کے لیے وہ سارے پیغامات کہاں ہیں؟ تو ہمیں پتہ ہی نہیں پیغام کا کیا کریں ہم کیا نہ کریں. تو یہ جو چغلیاں کھائی جا رہی، چغلی کی کتنی ساری حدیثیں آپ لوگوں کو پتا کہ بدترین لوگوں کے بارے میں تو میں نہ بتا ہوگا. ہاں اللہ کے رسول بتائیے کہ وہ چغلیاں کھاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں اور نیک لوگوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ان کی برائیاں تلاش کرتے رہتے ہیں. پھر یہ ہے بدترین، ان کو بدترین لوگ کہا جا رہا. ہمارے یہاں چغلی کھانے والے کتنے دوست ہوتے ہیں، اتنے آرام سے آ جاتی ہے اگر وہ بہن یا ہماری کوئی رشتہ دار، آپ کی کوئی دوست، کوئی بہن، کوئی رشتہ دار وہ آ جائے جس سے آپ کو بیٹھ کے خوب باتیں بنا رہی، ادھر کی ادھر تمام جگہ کی خبر لے کے آئی آپ کو، آپ اس سے کتنی دوستی کرتے آ گئی پورا دن آپ کا کٹے گا. وہ بیٹھ کے اچھے دار باتیں ہو رہی وہ وہاں سورہ حمزہ میں کیا کہا جا رہا؟ ہر تانا دینے والے چغل خور کی خرابی ہے. اور کیسی آگ بتائی گئی جو تلووں سے لگتی ہے اور دلوں تک چڑھ جائے گی. یہ لوگ آپ کے لمبے لمبے ستونوں میں ڈال کے بند کر دیے جائیں گے. یہ سب کیا ہوا ہے؟ اسی کے بعد تانا اور چغلی کے بارے میں یہاں تانا بھی دیا جاتا ہے، چغلی بھی کھائی جاتی ہے، دونوں کام تو ہو رہا. اور عادی ہے، کوئی ڈرنا نہیں، کوئی فکر نہیں کسی بات کی نہیں. اس کا وہ ہے کہ آج کے میگزین پیج اچھا ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ اس میں بلڈ پریشر کی ہو تو شوگر کی ہو بتائی گی، ذرا سے چند دن کے لیے زندگی بچ جائے گی تو یہ بہت اچھا ہوا. یہ جو خبر ہے، یہ جو خبریں یہ کیا ہے؟ اس سے کہاں اپنے آپ کو بچایا جا رہا ہے؟ جو اتنے بڑے عذاب قرآن کی آیت ہی یہاں شروع ہو رہی کہ ہر تانا دینے والے جو گلفوت کی خرابی، جو مال جمع کرتا ہے وہ گن گن کے رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ باقی رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حتمہ میں ڈالا جائے گا. تم کو کیا پتا وہ حتمہ کیا ہے؟ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ جو طلبوں سے لگتی ہے تو دلوں تک چڑھ جائے گی. یہ لوگ آپ کے لمبے لمبے صدور میں ڈال کے بند کر دیے جائیں گے. چھوٹی سی ختم، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کیا ہے کیا نہیں کچھ میں. وہاں یہ گھر کے گھر بے چراغ ہو جائیں گے. ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے بعد ہمیں پتہ بھی نہیں رہے گا کہاں سے کیا گیا کہاں نہیں گیا. کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ جھوٹی قسم ہو اس کی وجہ. تو اس سے سب بچنے کے لیے بہت ساری چیزیں. ظالم کا انتقام تو پروردگار کا لے کے رہیں گے ہم، ظلم کا انتقام لے کے رہیں گے. یہ ظلم ہے، ظلم میں ساری چیز آتی ہے. آپ نے ہمیں رسوا کیا، ہماری کوئی بات چھپی ہوئی بات تھی آپ نے جا کے کہہ دیا لوگوں سے، ہم لوگوں کی نگاہوں میں ہماری وقت گھٹ گئی. آپ کو کیا پتا کہ ہم نے توبہ کر لیا؟ آپ کو خبر بھی نہیں کہ جو ہم نے جو برائی کی تھی اس کی ہم نے توبہ بھی کری. آپ نے جا کے سب جگہ بانٹتی پھر رہی ہیں. تو ہمیں جب پتا چلی، لوگوں نے ہمیں جب کہا اس طرح یہ چلو بہت باتیں بناتے ہو، ہمیں پتا ہے تم کیا تھے، تو ہمارے دل تو دکھ گیا. پھر کیا ہوا؟ آپ نے دل کس نے دکھایا؟ آپ نے دکھایا. تو کیا بہت ساری یہ بہتان لگانا یا ہماری کسی مومن کی بھائی کی کوئی اس کو پر کوئی پریشانی ہو جائے اس کو خوشی کا اظہار کرنا، شماتت خوشی کا اظہار کرنا، تو کہتے کہ اب یہ الٹ دیا جائے گا معاملہ، یہ معاملہ الٹ جائے گا، اس پہ اللہ رحم کرے گا، اس مصیبت کو تم کو ڈال دے گا. پھر کیا کرو گے؟ تو کتنی ایسی مصیبتیں گھوم پھر کر ہم لوگوں پہ آ رہی، ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کس وجہ سے وہ کس وجہ سے، ہم کو یہ تک نہیں پتا. ہم اپنے آپ کو بے قصوری سمجھ رہے ہوتے ہیں، عارفہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم بے قصور ہیں، ہم نے کچھ کیا نہیں. فحش ایک دوسرے کو بری بری باتیں کہہ رہی ہوتی یا کسی کے اوپر تہمت لگا رہی ہوتی. تو آپ کو یاد نہیں ہے ایک گھڑی کا ظلم 60 سال کے گناہوں سے بدتر بتایا جائے کہ ایک گھڑی کا ظلم 60 سال کے گناہوں سے بدتر ہے. وہ ہم کہتے ہیں ہم نے تو اتنے سال کو گناہ ہی نہیں کیا، ہم اپنے آپ کو یہ بڑے معصوم کہہ رہے ہوتے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو یہ دیکھو تو کہ کتنا بڑا ظلم تم نے کیا ہے. تم نے قتل کیا تو لوگ بھگتو، ہم ترس کھانے کے لیے بوڑھا مارا کیوں گیا؟ پھر بیچارہ پانی پینے کے لیے آیا. بھائی تمہارے ابا نے جو کچھ کیا وہ تم نے بہت کیا، جو بو گے وہی کاٹو گے. جو بوئیں گے ہم تو وہی کاٹیں گے نا، ہم نہیں کاٹیں گے تو ہماری اولاد کاٹیں گے. اولاد وہ جب اچھائی والی حدیثیں سنتی تو بڑی خوش ہوتی. جو بندہ خود نیک ہو جاتا ہے تو اس کی نیکی اور اس کی وجہ سے شرافت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی نیک کر دیتا ہے. اس میں تو
خوش ہو گئے, اور پھر جب وہ اس کو الٹا کرتے بدی کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہم پر بھی آ کے پڑے گا, اولاد پہ بھی. اولاد کیا کریں, بیٹھی ہوئی ہماری لڑکی کی شادی میں, تم نے بھی تو 6 لڑکیوں کی شادیاں چھوڑوائی تھی, اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارے؟ کیوں جا کے بات بتائی تھی تم نے؟ کہا جا رہا ہے کہ جو کسی لڑکی کی شادی کروا دے اس کو ایک شہید کا ثواب ملے گا, تم کو قدم قدم چلنے کا ثواب تم کو بتایا جا رہا. کون تو تمہیں شہید کا ثواب تو چاہیے نہیں, تم کو تو اپنے دل کی ٹھنڈک چاہیے. جو خبیث دل ہمارا ہو گیا نا, تو جب تک ہم غیبت نہ کر لیں, چغلی نہ کھا لیں, کسی پہ الزام نہ لگاتے ہیں, کسی کو رسوا نہ کر دیں, تب تک ہمارا دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا. تو ہم ہو گیا تو وہی ہو گیا کہ شرابی کو جب تک شراب نہ ملے گا اس کو اطمینان نہیں ہوتا. تو پھر انجام کیا ہوگا تمہارا شرابی صاحب؟ شراب پینے سے تمہارا انجام کیا ہوگا؟ 40 دن تک تو تمہاری دعائیں ایسی قبول نہیں ہوگی, اور اسی 40 دن کے اندر اگر مر گئے تو کیا ہوگا؟ پورے شہر میں پورے ملک میں ہمارے یہاں بھی شراب بکنا شروع ہو جاتے ہیں. اس دسترخوان تک پہ بیٹھنے کو منع کیا ہے, جس پہ شراب رکھا ہو, چاہے تم نہ بھی پی رہے ہو تب بھی کہا کہ بیٹھو مت یہاں پہ, سلام تک نہ کرو. یہودیوں کو سلام کرنے کے, شرابی کو سلام تک نہ کرو. ہے کسی کو نہ کوئی کہہ رہا, نہ کوئی بتا رہا, نہ کوئی ڈرا رہا. لاکھوں کی تعداد میں مسجدیں ہیں, مولوی صاحب ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دل جل رہا ہوتا, رو رہے ہوتے کہ کیا ہوگا بھائی, سب کیا ہوگا, کس طرح سے خراب کیا جائے. سب انتظار میں امام زمانہ آئیں گے, امام زمانہ آئیں گے. تو امام زمانہ آئیں گے, تم حرکتیں جیسے کرتے چلے جا رہے ہیں نا ہم لوگ, تو امام زمانہ آئیں گے تو سب سے پہلے چھکائی ہماری ہو جائے گی. پھر جو امام تم جس چیز کا انتظار کرو. ایک کتاب پڑھ رہے, پہلے کسی زمانے میں ہم پڑھ رہے تھے, تاریخ عاشورہ کے نام سے, ابراہیم آئیدی کی کتاب ہے. اس کے اندر پڑھ رہے تھے, پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو اپنے ماننے والوں میں نوکریاں وہ روٹی تقسیم نہیں کریں گے. کس امام زمانے کی بات کریں, ہم تو یہی سمجھ رہے کہ امام زمانہ ہے تو ہمارا بھلا ہو گیا. کرے کوئی بھلا نہیں ہوگا, تمہارا کوئی بھلا نہیں ہوگا. کوئی ہمیں سب نہیں ملا کرنے, تم کو یہ سب لگا کہ پتہ نہیں اس کو پڑھنا بھی چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے, بند کرو کتاب. پھر میں کہا چلو پڑھتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں تو کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. آگے پڑھا تو پتہ چلا کہ بھائی کوئی ان کو نوکری روٹی تقسیم کرنے کے لیے تھوڑی آگے, وہ تو ظلم جوڑ سے جب معاشرہ بھر گیا, اس کو عدل و انصاف سے بھریں گے تو روٹیاں مال تو سب کو خود بخود تقسیم ہو جائے گا. آخرت میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ کیا کرائے کچھ نہ ہو, ہمیں مل جائے. دنیا میں بھی یہ کیا کریں, امام زمانہ آ جائے, ہم لوگ بیٹھ کے کھائیں, کیا کریں گے کچھ بھی نہیں. نہ وہاں کا کچھ کر کے وہاں جانے کو تیار ہے, نہ یہاں پر ہمیں بیٹھے بیٹھائے مل جائے. سب کچھ ہمیں کچھ کریں گے نہیں. کرو کچھ کرو, کیونکہ اللہ میاں کام کرنے ہی کو پسند کرتا. اللہ میاں کو خود بھی کام کرتا ہے, نہ اسے اونگ آتی نہ نیند آتی. وہ ہر وقت کام میں مصروف رہتا کہ نہیں. وہ اسی کو بڑا کہتے ہیں جو کام کرے. جو بیٹھا رہتا ہے اس کو بڑا تھوڑی کہتے ہیں. وہ تو چھوٹا ہوتا ہے, کاہل ہوتا ہے, مردہ ہوتا ہے. کام کرنے والے کو, یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی ایک روایت عجیب و غریب روایت ہے, عجیب و غریب, یعنی کہ اب مسلمانوں سے زیادہ تو کسی کو کام کرنے نہیں چاہیے. ہم لوگوں سے زیادہ کسی کو کام, ہم لوگوں سے زیادہ کسی چیز میں کسی کو آگے نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے کیسی سازشیں ہوئی, کیا کیا جائے کہ ہم کو سب سے پیچھے چلے گئے. ہم سے آگے بہت سارے بدھسٹ ہم سے آگے نکل گئے, ہندو ہم سے آگے نکل گئے, دوسرے لوگ ہم سے, عیسائی سب ہم سے آگے نکل گئے, جبکہ ہونا ہمیں سب سے آگے چاہیے تھا. جو ہمارے ساتھ سازش ہوئی, ہم نے بھی اس سازش کو ان کا ہی ساتھ دیا. کوئی ہمارے گھر کا دروازہ توڑنے آ رہے ہیں, چوری کرنے کے لیے, ہم اسی چور کے ساتھ مل کے اپنے گھر دروازے اس کی ہیلپ کر رہے, توڑوا رہے ہیں. ہم لوگ وہ لوگ تو ہو گئے جس شاخ میں بیٹھے اسی کو کاٹ رہے ہیں. کیا عجیب و غریب روایت ہے رسول اللہ کی کہ اگر قیامت برپا ہو جائے, سن لو پہلے یہ بندے جو اتنی جوش جذبات میں بول رہے تو اس کو پہلے سمجھ لو. اگر قیامت برپا ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور اتنا وقت ہے کہ تم اسے لگا سکتے ہو تو لگا دو, یعنی کام کرنے کے فضیل. اب قیامت برپا ہونے کے بعد یہ پودا لگ کے کیا کرے گا, کون سا پھل دے گا, کون سی اس کی لکڑی کاٹی جائے گی, کون سے لوگ اس کی کینو کا جوس نکالیں گے, کیا کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں لیکن کام کی فضیلت بتا دیں, فضیلت دیکھے گا. اتنا وقت ہے کہ اسے لگا سکتے ہو تو لگا دو. اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا تو وہ قیامت بھی برپا ہو چکی تب بھی کرے, اتنا وقت تو لگا دو. اتنی فضیلت کام کرنے کی, ہر وقت کام. بی بی سیدہ یاد ہے کہ نہیں یاد, 2 دن کام کرتے ہیں. ایک دن کام کرتے, کام کی فضیلت ہے, کام کرتے. ہر وقت کام میں لگا رہنا چاہیے, اس کی فضیلت ہے. کتنی ایک عجیب و غریب آپ لوگوں کو روایت سنائی تھی, یعنی آپ لوگوں کو اگر کبھی بھول جائیں, بیچ میں اٹک جائیں, تو آپ کو تو فر یاد ہونی چاہیے. ہم نے کیسا آپ کو سنایا تھا کہ جب حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, ان کی روایت شیخ صدوق کی, جامع الاخبار کی روایت ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جب
ایک دفعہ میں رسول اللہ خانہ فاطمہ میں تشریف لائے، یعنی کہ آپ کو تو رٹی ہونی چاہیے. اس میں بھی جو آپ نے مجھے دیا ہے کارڈ جو دیا ہے، اس میں بھی میں نے لکھوایا تھا، اس کے اندر بھی لکھی ہوئی. ہم نے بہت ساری جگہ پڑھی لیکن تھوڑی تھوڑی لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں. پوری حدیث دیکھیے کہ پوری حدیث کیا کتنا ثواب بتایا گیا تجھے، صرف کام کرنے کا ثواب بتایا گیا. تو آیا تو میں تندور کے پاس بیٹھا تھا اور فاطمہ ہانڈی کے پاس بیٹھی تھی، تو کیا کر رہے تندور، ان کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، دوزخ کی چابی. یہ علم، اتنے علم کے اللہ اکبر، ان کے پاس اتنا علم. ہمارے پاس تو 2 لائن علم آ جاتی ہے تو پھر دیکھیے کہ ہم کتنے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. ان کے پاس کائنات کے سارے علم موجود ہے. تو کیا ہے، حضرت برقیہ کو، آصف برقیہ کو اللہ کی کتاب کا تھوڑا ہی تو علم تھا، کتنے فضیلت والے بنے تھے کہ نہیں بنے تھے. جب حضرت دربار کے اندر جب حضور نے آگے والی بات شکایت کی تھی کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا ہے جو سورج کی پوجا کر رہی ہے، حضرت سلیمان سے کہا آپ بھیجیے کسی کو، وہ بلا کے لے کے آئے. تو پھر کیا ہوا تھا، یہی تو ہوا تھا. حضرت سلیمان نے کہا تھا کون جائے گا لینے کے لیے، تو جن نے کہا تھا کہ میں ابھی جاؤں گا، لے آؤں گا، آپ کی محفل پہ برخاست دی ہوگی مجھ سے لے کے آ جاؤں گے. اس پہ ان کے وزیر آصف برقیہ نے کہا کہ مجھے اللہ کی کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، بابی پلک جھپکتے میں بلقیس کا تخت لے آؤں گا. وہ لے آئے. تو جب حضرت سلیمان کے وزیر پلک جھپکتے میں تھوڑا سا علم تھا ان کے پاس، وہ لے آئے. تو پھر محمد کے وزیر مولانا مشکل سوچیے ذرا. اور جبکہ وہ خود کہہ بھی رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ بھی رہے ہیں یہ والی بات، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ، میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا، وہ بتا بھی رہے ہیں. تو سوچیے کہ جن کا پاس اتنا علم ہے، جو اتنے بہادر ہیں کہ ان کی شجاعت اور بہادری کے لوگ جو ہے قسمیں کھاتے ہیں، اتنے شریف ہیں کہ ان کی شرافت کی وجہ سے جو دشمن کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بھی لوگ جو ہوتے ہیں رک جاتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے بھائی بھی گریہ نہیں کروں گی کہ اس کو کسی بڑے شریف النفس آدمی نے قتل کیا. وہ علی کیا کام کر رہا ہے، گھر میں آ کے کام کر رہا ہے. وہ اپنے گھر میں آ کے کام کر رہا ہے. وہ ایک خاتون کے کہنے کی وجہ سے ان کے گھر پہ جا کے تندور پہ روٹیاں لگا دے، یا تو بچے کو دیکھ لے میں روٹی لگا لیتا ہوں، یا میں بچوں کو دیکھ لیتا ہوں تم روٹی لگا دو. اسے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون. تو کام کرنے کے لیے اتنے شوقین تھے. چوتھے امام اور 5ویں امام حسین علیہ السلام، پانچویں امام سے بھی روایت ہے چوتھے امام کے بارے میں، چوتھے امام سے روایت ہے امام حسین اسلام کے بارے میں کہ بہت سارے ایسے نشان تھے کہ جن کے بارے میں پوچھا جاتا کہ یہ کیسے نشان ہے، یہ کس چیز کے نشان ہے، یہ تیر و تلوار ہے، کسی چیز کے نشان تو نہیں رکھتے. کہ رات کی تاریکی میں روٹیوں کا گٹھر اٹھا کے کندھے میں لاد کے جاتے تھے اور لے جا کے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. وہ جا کے لیٹ کے آرام کرتے کہ اتنی مصیبتیں ہم نے اٹھائی ہیں، ہم نے اپنے بابا کا غم دیکھا ہے، سب کا غم وہاں پہ کربلا سے ہو گیا، اب پھر روٹیاں بھی بانٹے ہم تو ذرا 2 نیکی کرنے کے بعد فوراً سست پڑ جاتے کہ اب کچھ نہیں کریں گے. اور ہمارا نفس کہتا ہے کہ بس کرو، بس بہت ہوگی، بہت کر لیا، تو جنت کا آخری درجہ ملنے والا ہم کو، تو چھوڑ دو ہم نہیں کریں گے. وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ تو کام سے کبھی رکتے ہی نہیں تھے کسی وقت بھی. حضرت علی کے بھی انتقال کے بعد کیا ہوا تھا، وہ جو بندہ تھا رو رہا تھا کہ ایک شخص تھا جو روزانہ نابینا تھا، مجھے آ کے روٹیاں دے کے جاتا تھا، مجھے کھانا دے، کئی دنوں سے نہیں آیا وہ شخص. تو جب امام حسین اسلام کہتے تو یہی تو بتایا تو وہ میرے بابا علی تھے. یہ تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کام کرنے تیار نہیں ہوتے، اور سب فضول باتوں میں لگے رہتے کہ ہم فضول باتوں میں لگے رہتے. تو کیا ہوگا، ایک گھڑی کا ظلم جو ہوتا وہ یہی کام کرتا ہے کہ ایک گھڑی کا جو ظلم ہوتا وہ ہمیں 60 سال کے گناہوں سے بدتر ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ ہمیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے طریقہ کار، بہت ساری ایسی باتیں بتائی گئی ہمیں کہ جس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ آپ کہیے کہ پھر کیا کیا جائے، پھر تو بڑی مصیبت ہو گئی ہمارے لیے، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. نہیں، مصیبت نہیں ہوگی. جس طرح آپ کو گناہ سے آگاہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دیکھیے گناہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بہت ساری برائیاں پیدا ہوں گی، تو آپ کو پتہ نہیں کہ کیا برائیاں پیدا ہوں. اسی طرح آپ کو بہت ساری نیکیاں بھی بتائی گئی کہ دیکھیے یہ آپ کی یہ نیکی ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دے گی. یہ طریقہ بتایا گیا کہ اب ایسے موقع پہ ہم کیا کام کریں. گناہوں میں تو 2-1 گناہ کا تذکرہ کیے دیتے، کیونکہ ہم افضل ترین عبادت میں 2-1 عبادت بتائیں گے. اس کے بعد سب سے پہلی عبادت جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے، مومن کے دل کو خوش کرنا. تو لکھائیں گے ابھی بتا کر آئے، بتائیں گے تو بہت دیر میں آئے گی، ہو سکتا آج آئے بھی نہ، کیونکہ جتنی چیزیں یہ بتائی جا رہی ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے ممکن کہ آج نہ آئے. تو عبادت میں بہت ساری چیزیں،
اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، پرہیزگاری سب سے افضل عبادت ہے، اخلاص سب سے زیادہ افضل عبادت ہے، اور فکر سب سے زیادہ افضل عبادت ہے. اسی طرح کا مومن کے دل کو خوش کرنا یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے. ٹھیک ہے، مومن کے دل کو خوش کر دے. پہلے وہاں سے تو نپٹ لے جو ہم ساری جہاد کے کام کر رہے ہیں، مقافات عمل میں ہم کیا کیا کام کریں، لوگوں کی چگلی کھا رہے ہیں، غیبت کریں، راز پاش کریں. وہ والی حدیث یاد ہے کہ کوئی کسی مومن کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو، پہلے سن لیے کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، اور وہ اسے چھپانے کے بجائے اسے آشکار کرے. نہیں یاد ہے وہ اسے، اگر کوئی مومن کسی کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو اور وہ اسے چھپانے کے بجائے اسے آشکار کرے اور خدا بند عالم سے اس کے لیے طلب میں مغفرت نہ کرے، کون ہے کرے گا؟ ہم آپ کو کسی کی برائی کے بارے میں پتہ چل جائے، آپ کو کیا کہیں، ہم اپنے گئے گاہ میں کسی کو برائی کو پتہ چل جائے تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ طلب میں مغفرت کریں گے کہ ہم سب کو بتاتے پھریں گے، سب کو بتاتے رہیں گے کہ دیکھیے انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہاں آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیجیے، کبھی ایسا ہوتا کہ کسی مومن کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو جائے اور وہ اسے چھپانے کے بجائے اس کو آشکار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے طلب مغفرت نہ کرے، تو پھر ہوگا کیا؟ جو کہا رہے تھے گناہوں کا بدلہ ملے گا. تو کیا ملے گا؟ آپ سنیے کیا ملے گا، کیا ملے گا یہ سنیے. تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہے. آپ نے کچھ نہیں کیا، وہ کہہ رہے ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہے. ہم نے تو نہیں کیا کوئی گناہ، لیکن وہ کہہ رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. چھٹے امام فرما رہے ہیں، یہ چھٹے امام کی روایت ہے، گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہے. اور تشریح کا گناہ اس کے علاوہ ہے. اب بولیے یعنی ہمارے ذمہ دو گناہ آ گیا، ہم نے کیا کچھ نہیں اور ہمارے ذمہ دو گناہ آ گئے. کہ تشریح کا گناہ یعنی اس کے گناہ کو جو ہم نے پھیلایا اس کا گناہ الگ ہمارے ذمہ آ گیا، اور جو گناہ اس نے کیا تھا وہ الگ ہمارے ذمہ لے دیا گیا. اور تشریح کے گناہ گار اور اس کی تشریح گناہ گار کے لیے مغفرت کا باعث بن گئی. یعنی آپ رنج نہ کریں، صبر کریں، لوگوں کی زیادتیوں پہ صبر کریں، اللہ اجر دینے والا ہے. تو کہہ رہے کہ پھر کیا ہوا؟ یہ تشریح جو تھی نہیں وہ گناہ گار کے لیے کیا ہوا؟ باعث میں مغفرت ہو گئی. بولیے اب آپ ہمارے معاشرے میں کس قدر عام ہے یہ بات، کس قدر عام یہ بات کی جاتی ہے اور کس طرح سے کہی جاتی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے گناہوں کو بجائے چھپانے کے، بجائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ مومن کی پیٹھ پیچھے اس کی دعا کرنے کے لیے، اس کی برائیاں اسے ہٹانے کے لیے، اس کی غربت کے لیے یا اس کی بیٹی کی شادی کے لیے یا اس کی بیماری کے لیے دعا مانگنے کی کیا فضیلت ہے؟ کیا فضیلت اور کتنی فضیلت ہے؟ ایک روایت ہے، اس کی جو چند جملے مجھے یاد آ رہے وہ آپ کو بتائیں تاکہ بجائے اس کے کہ ہم اگلی دفعہ اس کو پوری لے کے آئیں. یہ پورا ہفتہ آپ کا ایسے ہی نہیں جانے پائے، خالی کام کیجیے کہ اگر آپ اپنے مومن بھائی کے پس پشت دعا کیجیے گا کسی کے لیے بھی، آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بیمار پڑا ہے، کوئی مالی طور پہ کسی کی کمزوری ہے یا کوئی اور کسی پریشانی میں گرفتار ہے، کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، آپ نے دعا مانگنا شروع کر دیا کہ نہیں اس کی یہ کام پورا ہو جائے. نام لے لے کے دعا کریں، پروردگار سے گڑ گڑا کے بہت ساری چیزیں، بہت سارے کلمات، بہت ساری سوریں پڑھنے کے بعد آپ اس کے حق میں دعا کریں. پسینے چھوٹ جائے گا، ہو سکتا ہے بے ہوش ہو جائے کہ اب تک تو ہم بد دعا کرتے آ رہے ہیں، آج کیا کر رہے ہیں. دل سے اترے گی نہیں، انعام سنیے گا تو دل سے اترے گی. دل میں درد پیدا ہوگا نا، رحم پیدا ہوگی نا، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے رحم پیدا ہوگی تو ہوگا. حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے مومنین دنیا میں پیدا ہوئے سب کی ایک ایک نیکی آپ کے نمایاں اعمال میں ڈال دی جائے گی. بتائیے اگر تمام مومنین یہ کام کرنے لگے تو مومنین کی کوئی پریشانی رہ جائے گی؟ کسی کے پاس کوئی پریشانی نہیں رہے گی. سب کی ایک ایک نیکی، بتائیے کتنی خراب نیکیاں، سب کی ایک ایک نیکیاں لے کے، اور اللہ میاں جب نیکی لے کے ڈالیں گے تو کون سا قبول شدہ ہی نیکی ڈالے گا نا، ایسی ویسی لگڑی لولی نیکی تو ہماری نہیں ڈالے گا، وہ قبول نیکی اچھی نیکی وہ ڈالے گا، اس کے نمایاں مال میں ڈال دی جائے گی. کہیں کہا جا رہا ہے کسی نے اگر کسی مومن کی پسے پر دعائیں مانگی تو فرشتے کہتے پروردگار اس کو اس سے دگنا دے. فرشتے یعنی ہمارے، آپ دوسروں کے لیے دعا کیجئے، فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے. اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟
ہمیں یہاں کوئی دعا کرنے کا، دعا دینے کا، دعا پڑھنے کا کوئی رواج ہی نہیں رہے. چھٹے امام کے پاس کچھ لوگ آئے، ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا کہ مولا کیا بات ہے چھٹے امام کے نام سے درود نہیں پڑھا. مولا میری دعا نہیں پوری ہو رہی ہے. اچھا چند مومنین کو بلا، اپنے گھر میں کھانا کھلاؤ، ان سے کہو تمہارے ہاتھ میں دعا کرو. دیکھیے آپ جو دعا کیجیے گا دوسروں کے لیے تو قبول کیسے ہوتی ہے. تاکہ چند مومنین کو بلاؤ، اپنے یہاں ان کو کھانا کھلاؤ، ان سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کریں. اس نے چند مومنین کو بلایا، ان سے دعا کرنے کو کہا بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. ان لوگوں کو کسی زمانے میں رواج تھا، سنتے ہیں کہ کسی زمانے میں رواج تھا کہ بھائی سے کو لوگ کھانے کے لیے جاتے تھے تو وہ کھانے جب وہ نظر چک کے اٹھنے لگتے تھے تو اہل خانہ کے لیے دعائیں دیتے تھے. وہ جیسی جو جان پہچان کے لوگ جیسی ہوتی تھی، کسی کی روزی تنگ ہوتی تھی اس کو روزی کی دعائیں دیتے تھے، کسی بچے یا بچی کا کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کی دعائیں دیتے. لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے ویسی دعائیں دیتے تھے. تو وہ کچھ دنوں کے بعد چھٹے امام کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا میری حاجت پوری ہو گئی. نہ دعا دینے کا نہ دعا کرنے کا، بھائی کوئی نہیں کر رہا، کم سے کم آپ دوسروں کے حق میں دعا شروع کر دیجئے. اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، اگر وہ نہ کرے تو کیا ہوا؟ اللہ ہماری آرزو پوری کرے گا، اللہ ہماری مشکلات کو دور کرے گا، اللہ ہماری دنیا آخرت میں ہماری بھلائی کرے گا سب کے پاس. آپ کا ایک بہترین طریقہ، بہترین شوق، جیسے میں نے اپنا ایک بہترین شوق بنا، ہم سن لیں کہیں بھی کسی کے بارے کوئی الٹی پلٹی بھی بات بھی سن لیتے ہیں کہیں پہ، بس ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم جب تک اسے فراموش نہ کر پائیں تب تک اس کے حق میں دعا کر لیں، اور جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ ہم معاملہ ٹھیک ہو گیا، دعا ہو گئی، ان کا کام ہو گیا، ہم اس وقت تک دعا کرتے رہتے. یہ ہم نے پابندی کی ہوئی ہر حال میں کہ ہم دوسروں کے حق میں دعا کریں. پہلے ضرور دوسروں کے، کیوں اپنا دل ایسا بنا لیے کہ دل میں ایسا درد پیدا ہو کہ آپ کے آنسو آیا سننے کے بعد. ہم نے سنا جیسے ایک واقعہ ایسے سنا دیں آپ کو، کیوں کہ ہم نے سنا جیسے کہ ایک خاتون تھی، ہماری وائف کی سہیلی تھی، ان کا بھانجا بھتیجا تھا، وہ پہلی تنخواہ اس کو ملی تھی، بیچارہ لے کے آ رہا تھا. اس نے کہا چلو موبائل بھی خرید لیتے ہیں. موبائل اس نے خریدا. موبائل خریدنے کے بعد کہا چلتے ہیں. راستے میں جناب لوگ آ گئے، اس کو پکڑ لیا رکشے پہ، اس کا موبائل بھی چھین لیا، وہ تنخواہ بھی چھین لی، سب کچھ چھین لیا. وہ گھر آیا، گھر آ کے بہت رویا، پہلی تنخواہ ملی تھی. یہ جب مجھے پتا چلا تو مجھے بھی رونا آ گیا کہ ایک بچہ نوجوان بیچارہ جس کو ابھی بھی تنخواہ ملی، کس ارمان سے کس طرح سے بیچارہ ایک مہینے اس نے کام کیا تھا، وہ آیا اس کا موبائل بھی چھین لیا گیا، تنخواہ بھی اس کی چھین لی گئی، وہ گھر تو مجھے بھی رونا آیا. میں نے نماز پہ روک کے ہی دعا مانگی، اور جب تک جیسے جیسے مجھے یاد آتا وہ ہمیشہ دعا مانگتا ہے کہ پروردگار تو اس کو کمپنسیٹ کسی، تو اس کے دل کو شاد کر، تو پروردگار اس کے حال پہ رحم کر. کیوں نہیں کرے؟ ہمارے دل میں، آپ کے دل میں درد پیدا ہونا چاہیے. ایک ایسا سخت دل ہو گیا، دل سخت ہو گیا کہ کسی کی تکلیف کے لیے ہم پھر کسی کے لیے بددعا کیسے کریں گے؟ جب ہم کسی کے لیے برائی چاہیں گے نہیں تو ہمارے دل میں نرمی کسی بدبخت سے ہی اٹھائی جاتی ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں نرمی جو ہے نا یہ کسی بدبخت سے ہی اٹھائی جاتی ہے. انہیں بدبخت لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں سختی ہوتی ہے، نرمی نہیں ہوتی. ناجل فضا کی روایت ہے، نرمی کے بارے میں بہت ساری روایتیں، بڑی فضیلت ہے نرمی کی. کہتے ہیں نرمی کسی بدبخت سے ہی اٹھائی جاتی ہے. یہ بدبخت ہے، لوگ جہنم میں چلا رہے ہوں گے، پروردگار کو پکار رہے ہوں گے، پروردگار کو پکار آواز دے رہے ہوں گے، پروردگار جبریل سے کہے کہ لے آؤ اس کو لے آیا جائے گا. لے آیا جائے گا. پروردگار پوچھا کیا تم نے دنیا میں کسی چڑیے پہ بھی رحم کیا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے، جب پکارتے رہتے ہیں ہم لوگ ہر بار رحمان اور رحیم، تو کبھی خود بھی غور کیا کریں کہ ہم لوگ کیا ہیں. اس کا کوئی تو ریفلیکشن ہونا چاہیے. اپنے ائمہ تعلیم کو دیکھ لیں، کوئی تو ریفلیکشن نہ، ہمیں اللہ کا کوئی ریفلیکشن آ رہا نام لے کے کوئی واقعات سے، نہ ائمہ تعلیم کوڑا اٹھا کے جمع کر کے یہودی عورت پھینکتی تھی. کرنا کیا چاہیے تھا؟ بیمار پڑ گئی تو جا کے اس کی عیادت کری جائے. رحم کی کوئی انتہا ہوتی؟ یعنی دل کتنا نرم ہے رسول اللہ کا کہ جا کے اس کی عیادت کریں. دل میں غم پیدا ہوا کہ بیمار پڑ گئی، اور ہم تو کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا بیمار پڑ گئی. تڑپتا ہوا، کانپتا ہوا، خوفزدہ آ رہا. ابن ملجم تو مولا کیا کر رہے ہیں؟ رحم تھا نا دل میں، شربت دے رہے ہیں. اس قدر سنگ دلی ہمارے اندر پیدا ہو گئی، دل سخت ہو گیا ہمارا، رحم ہمارے اندر نہیں رہ گیا بالکل بھی. کہتے کسی بدبخت سے اٹھائی جاتی ہے. یہ رحم دلی کسی بدبخت سے اٹھائی جاتی ہے. بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری چیزیں رحم دلی کے اوپر. تم نے کسی کے لیے بچے کو بھی رحم کیا نہیں کیا؟ جب اللہ کی رحمت جو ہے، لوگ اللہ کے رسول ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جب اللہ کی رحمت
سے ہی جنت میں جائیں گے، سارے کے سارے لوگ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ کہ ہاں، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی پوری، پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ کی رحمت کو کیا سمجھتے یہ رحمان الرحیم کے صحیح پیروکار تھے، صحیح نائب تھے، صحیح نمائندے تھے یہ لوگ تھے نمائندے صحیح معنوں میں۔ بی بی سیدہ کراہنے کی آواز جب مدینے کی گلیوں سے آ رہی تھی تو کہا نہیں تھا کہ فضا جا کے دیکھو یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت فضا نے آ کے بتایا کہ اے بی بی، کچھ لوگ ہیں جو جنگ میں مسلمان لشکر کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، وہ لوگ گرفتار کر کے لائے گئے۔ تو بھائی یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے نا، تو گرفتار کر کے لائے۔ ان کی مشکیں اتنی سخت بندھی ہوئی کہ جس کی رگڑ لگنے سے انہیں بڑی تکلیف ہوئی، جس سے وہ گریا کرے۔ تو کہنے لگے میرے بابا سے جا کے کہو ان کی مشکیں آگے ڈھیلی کرے، من فاطمہ ابھی چادر اوڑھ کے آتی ہے، ابھی چادر اوڑھ کے آتی ہے ان کے مشکل۔ یہ لوگ اتنے رحم کرنے والے تھے، ہم ان کے ماننے والے۔ سوچو، غور کرو کیا ہے، کیا کھایا ہے، کون سی ایسی چیز حرام چیزیں ہماری مغذا ہمارے پیٹ میں چلی جائے، کون سے ایسے برے کام ہم نے کر دیے جس کی وجہ سے دل سخت ہو گئے ہمارے، ہم خود غرض ہو گئے۔ یہ خود غرضی کی بنیاد پہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے ہم برا کام کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو آ جائیں گے کہ مومن کو دل کو خوش کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عبادت پسند نہیں، کوئی عبادت پسند نہیں، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے کہ مومن کے دل کو خوش کیا جائے۔ ہم مومنی کے ساتھ سب سے زیادہ مقافات عمل پہ بھی انہی کی وجہ سے ہم بھگتیں گے، اور دنیا میں بھی انہی کی وجہ سے بھگتیں گے۔ جب قیامت میں پوچھا گیا، پوچھا نہیں تھا رسول اللہ کہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ بولتا بھائی اللہ کے رسول جس کے پاس گائے بیل نہیں ہو اور بھیڑ بکریاں نہیں ہو وہ مفلس ہے۔ کہ نہیں، میری امت کے مفلس وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن آئیں تو کیا کیا ہوگا؟ ان کے پاس نماز ان کے پاس ہوگی، روزہ ہوگا، زکات جیسے اعمال ان کے پاس موجود ہوں گے، لیکن زندگی میں کیا کام انہوں نے کیا ہوگا؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ متاثرین کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور اگر پوری نہ پڑی تو ان کی نیکیاں متاثرین میں دے دی جائے، اور ان کو پھر کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ سچ مچ یہ لوگ جو ہیں یہ مفلس ہیں۔ تو ہمارے ساتھ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ اگر ہم یہ نہیں بچائیں گے اپنے آپ کو، ہم نہیں بچیں گے اس بات سے کہ ہم کسی کو گالی نہ دیں، کسی پہ تہمت لگائیں، کسی کو چغلی نہ کھائیں، کسی کے کوئی ایسی بات نہ کرے کہ کسی کا دل نہ دکھے، ورنہ قیامت کے دن یہ ہوگا ہمارے ساتھ۔ اور پھر دنیا میں بھی کچھ بھی کر دیے گا۔ یہ بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں، 2 حدیثیں اس وقت سنائیں گے اور آج کی گفتگو ختم۔ جب کوئی ملتی جلتی حدیث ہمیں ملتی تو دوسری بھی حدیث یاد کرنا چاہیے۔ ابھی یہ حدیث سنانے سے پہلے اچھا یہی سن لیجیے کہ جب کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی فرماتے ہیں، اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے۔ تو یاد ہونی چاہیے، لکھی کیوں ہے؟ لکھی کیوں نہیں؟ یاد ہونی چاہیے، زبانی یاد ہونی چاہیے۔ ہم اس لیے تھوڑا سا کبھی کبھی نگاہ ڈال کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لکھ بھی رہا ہو تو ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں زبانی ہمیں بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے۔ چلیے بہرحال سنیے، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ سنیے ذرا، کتنا اہم ترین مسئلہ ہے۔ پوری دنیا عطا کر دے پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اسے اس کا کوئی اجر ملے گا۔ پوری دنیا، 2 روایتیں 3 روایتیں، یعنی پوری دنیا سے بھی 2-3 روایتیں ہمیں ملتی کہ پورا اس دنیا کو ایک لقمہ بنا کے کسی مومن کو کھلا دیا جائے، وہ الحمدللہ کہہ لے تو بس ہو گیا۔ پوری دنیا کو ایک لقمہ بنا دیا جائے۔ امام حسن عسکری اسلام کی ایک روایت جیسا یہ پوری دنیا کو ایک لقمہ بنا کے کسی مومن کھلائے تو ہم نے کوئی مومن کا حق نہیں ادا کیا۔ یعنی آپ مومن کی حیثیت کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ آپ خود مومن ہیں اس لیے آپ جس کو جی چاہ کرتے رہے۔ وہاں تو اصحاب ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے، صحابی جو ہو جاتے تھے اللہ کے رسول کے جو صحابی وہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جنگ میں جب جاتے تھے تو اگر کسی ایک کو پیاس لگی ہوتی تھی تو ان کے پاس پانی لے گئے، وہ کہتا تھا نہیں ہو سکتا ان کو لگی ہو نہ، ان کو دے دو، وہ کہتے نہیں ہو سکتا ان کو لگی ہو نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ آخری کے پاس پہنچا تو پتہ ختم ہو گیا۔ وہ پلٹ کے لے کے آئے یہ تو مر گیا، پلٹ کے پتہ یہ بھی مر گئے، یہ بھی مر گئے، یہ بھی۔ تو ایک دوسرے کو ترجیح دو۔ مومن کی اتنی فضیلت ہو، مومن مومنین کو ترجیح نہیں دے رہا، کیوں؟ جہالت کی وجہ سے۔
جہل کی وجہ سے تمہارا انجام بخیر نہیں ہوگا. صاحب میں امام جو کہتے نہیں کہ آپ کو روایت لکھوائی تھی یاد آ رہا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو یاد ہوگا نا. لیکن پہلے اس کی پیرالل حدیث سن لیجیے کہ پوری دنیا دے دو تو بھی اس کا کفارہ نہیں ہوگا. کسی جگہ پہ اور بھی کوئی چیز یاد آ رہی کہ پوری دنیا دے دو مگر یہ اس سے بہتر ہے, اور اس دنیا کو اللہ کے نام میں خرچ کر دو, تب بھی یہ کام کرنا اس سے بہتر ہے. کون سی حدیث ہے یاد کیجیے. اگر کوئی آدمی علم حاصل کرے جس پہ وہ خود بھی عمل کرے اور اس کو دوسروں کو بھی تعلیم دے, اس کے بارے میں جو رسول اللہ کی حدیث تھی کہ 70 شہداء کا صدیق کا اسے درجہ دیا جائے گا, آسمان کے پرندے اور زمین کے سب اس کے حق میں استغفار کریں, ہر قدم پہ اس کے 1000 سال کی عبادت کا ثواب میں لیا جائے. اور پھر کہتے اگر یہ پوری دنیا دے دی جائے اور وہ اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دے تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا, یعنی علم حاصل کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی بات ہو. یہاں بھی یہی بات الٹی طریقے سے کہی جا رہی کہ پوری دنیا دے دے پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہوگا مومن کے دل دکھانے کا, کہ مومن کے دل دکھانے کو کوئی چھوٹی چیز نہ بنائے کہ پوری دنیا دے دیجیے گا پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا مومن کا. تو ہمیں زیادہ یہ کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو یہاں سے بات شروع کریں. کہاں سے بات شروع کہ مومنی دیکھیے اپنے دل سے کینہ ہٹانے کے لیے بھی یہ طریقہ کار ہے, اس میں بھی آپ کو کافی مدد ملے گی. یہ کینہ ہٹانے کی یہ طریقہ کار ہے کہ جس سے آپ کے دل میں کینہ ہے آپ سمجھنے کی ہے, اس کے لیے دعا شروع کر دیجیے. کم سے کم یہی دعا شروع کیا, پروردگار اس کے لیے میرے دل میں جو کینہ میرے لیے اس کے دل میں جو کچھ برائی سب ختم کر دے. تو اس طرح اس کا نام لے لے کے دعا مانگی عزیز رشتہ داروں مومنین کے. یہاں سے شروع کیجیے تو آپ کی عادت پڑتی جائے گی اور یہ برائی آپ سے چھوٹتی جائے گی اور آپ کا دل صاف ہوتا جائے گا. پھر یہ جو مکافت عمل کے جو خوف ہے اس سے آپ کو نجات ملے گی. اپنے آنے والے آباء و اجداد کے لیے تک دعا کیجیے کہ پتہ نہیں ان سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو گئی ہو جو آپ پر یا آپ کے, کیونکہ اولاد اور اولاد کی اولاد پہ جائے گی تو ہمیں کیا پتا کہ ہمارے دادا پر دادا نانا پر نانا آباء و اجداد نے کیا کوئی ایسا کام کیا جو 7 پشتوں میں کسی کو آنے والی کوئی پریشانی ملے. کیونکہ بہت ساری ہمیں دعائیں بھی ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر یہ دعا پڑھو گے تو کیا ہوگا, تمہاری 7 پشتوں میں کبھی رزق کی کمی واقع نہیں ہوگی. تو پتہ چلا ہماری یہ دعا پڑھنے کی نیکی ہے جو 7 پشتوں تک جائے گی. تو ہمیں استغفار کی جو فائدہ یہ کیوں نہیں جائے گا. تو سب کے لیے استغفار پڑھیے, اپنے آباء و اجداد کے لیے ایک کم سے کم ایک تسبیح سے شروع کیجیے, ایک تسبیح استغفار پڑھیے اور کہیے کہ ہمارا کوئی مظلومہ جو کسی کی بھی ذمہ ہو پروردگار اس کو ان سے کمپنسیٹ کر دے, کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو کوئی اور بات کی ہو تو اس کا کوئی معاوضہ نہ کرے پروردگار, نہ ان سے کرے نہ ان کے آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی اعلیٰ معاوضہ کرے. ایک درود پڑھیے محمد ظاہر ہے کہ جب توبہ ہو جائے گی گناہ کی معافی ہو جائے گی تو کیوں ہوگی. تو رسول اللہ کی حدیث نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ استغفار جو ہے تو گناہوں کی بنیاد کو ڈھا دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے, صفر کر دیتی, زیرو کر دیتی. رسول اللہ جب جا رہے تھے تو آپ کو پچھلی دفعہ شاید کلاس میں ہم نے سنایا تھا, وہ ایک عورت جو تندور کے اوپر روٹی لگا رہی تھی بھاگی ہوئی باہر آئی, اس نے دیکھا کون جا رہا, دیکھا کہ اللہ کے رسول جا رہے, تو جا کے اس سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو تندور میں ڈال سکتی ہے. تو کہا نہیں, ایسا نہیں کہ کیا پروردگار اپنے بندوں کو آگ میں ڈال دے گا, جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. کہا نہیں, اگر 70 انبیاء کو بھی قتل کر کے آئے گا اور سچے دل سے توبہ کر لے گا. یہ توبہ ہے کہ سچے دل سے توبہ, جب سچا دل یاد رکھے کہ سچے دل سے توبہ تو اللہ اسے بخش دے گا. کیوں کہ اللہ کوئی مجبور تھوڑی, بھائی ہم یہ ہے کہ ہم کتنا دے سکتے ہیں, جتنے ہمارے پاس ہے ہم اتنی دے, اس کے آگے ہم کچھ پیسے دے بھی نہیں سکتے کسی کی. ہم کتنی مدد اٹھا سکتے ہیں, کتنی کر سکتے ہیں, کوئی جتنی ہمارے میں طاقت اتنی کرتے. تو اللہ تو ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے ہی نہیں کہ یہاں تک کی طاقت ہے یہاں تک دے سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, کیا نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ 70 انبیاء کو بھی قتل کر کے آئے گا, لیکن اگر سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا. تو آپ پہلے لگائیے, تو ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ مطمئن ہوں گے کہ معاف ہو گیا. وہ آخری وقت تک مومن کی تو تاریخ ہے, آخری وقت تک بھی نیکی کرنے سے تھکتا نہیں ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹتا. مسلسل کرنا کیا ہمیں اس دنیا میں, جو کچھ عیش کرنا, جو کچھ فائدہ اٹھانا, جو کچھ مزے کرنا تو سب وہاں کرنا, تو کرتی رہیے, استغفار کرتی رہیے, جتنا استغفار ہو سکے سب کیجیے. اپنے آباء و اجداد کے لیے, اپنے لیے, رشتہ داروں کے لیے, سب کے لیے استغفار کیجیے. اور اگر کچھ کبھی یاد آ جائے تو میرے لیے بھی کر لیجیے گا. ایک درود پڑھیے محمد
اللجل 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 يا صاحب السماء اللجل اللجل